شروع کریں 1 2 3 گو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ساجد بھائی آپ؟ بالکل زبردست. حمزہ بھائی بہت ہی زبردست ماشاء اللہ یار, گڈ چینج, نائس چینج, یو لوکنگ گڈ, بہت ہیلتھی ماشاء اللہ. ہیلتھی تو ہمیشہ رہے ہیں. عید کیسی گزری آپ کی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یار. گوشت شوشت صحیح آپ نے؟ گوشت وغیرہ بھی کھایا جی, گوشت وغیرہ بھی کھایا. اور جی آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیسی عید زبردست گزری؟ بہت زبردست ماشاء اللہ, بہت مزہ آیا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بہت کیا کیا عید پہ, کوئی خاص کیا کیا کوئی کھانے پینے کے علاوہ؟ یار اس دفعہ پہلے دن گیا تھا ماشاء اللہ لوگوں کے گھر, دوستوں وغیرہ کے گھر, اور دوسرے دن بچوں کو باہر لے گیا تھا. اچھا اچھا تھیم پارک. تو کافی انجوائے کیا بچوں نے بھی اس سال نا. اس سال مزہ آیا الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ زبردست. اور آپ لوگوں نے؟ وہی سیم, پہلے دن جو ہے لوگوں سے ملاقات کی, ٹھیک ہے, کسی کے گھر گئے یا کوئی ہمارے گھر آیا, دوسرے دن باہر بچوں کے لیے. اچھا جی آئے بھی تھے لوگ آپ کے گھر؟ بالکل. اچھا جس کو بلایا تھا سارے آئے تھے؟ جن کو بلایا تھا وہ آئے تھے. یار اس دفعہ بھی آپ کے پاس وہ کیک پڑا تھا؟ نہیں, وہ کیک ایکسپائر ہو چکا ہے. اس دفعہ کیک کا انتظام ہی نہیں کیا یار. وہ جب سے انہوں نے لینا شروع کیا نا انہوں نے بند کر دیا. اچھا وہ پہلی دفعہ ہی لیا تھا, وہ پہلی دفعہ ہی لیا تھا اور آخری دفعہ لیا, کیونکہ وہ بہت بڑا کھایا نہیں جاتا. لیکن پہلی بچوں کے لیے اچھا, ہمیں کھلانے کے لیے کیوں لیا تھا؟ نہیں آپ نہیں, بچوں کے لیے لیا تھا. تو ہمیں رکھ دیا تھا بس. بھائی آپ نہیں کھاتے, آپ بندہ 5 دفعہ پوچھا ہے جاتے جاتے, ہمیں دروازے سے باہر واپس بلایا, بھائی کیک تو کھاتے جاؤ. نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو, بیسیکلی بچوں کے لیے لیا تھا, ان سے ختم نہیں ہوا. پھر انہوں نے جا کے محلے میں بانٹا, انہوں نے بھی نہیں لیا. پھر انہوں نے کہا جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھا, دروازے پہ پوچھا پہلے یار کیک لاؤں, کہا نہیں یار ابھی کھاتے ہیں. کھانے سے پہلے کیک لاؤں, نہیں یار ابھی کھاتے ہیں. کھانے کے بعد کیک لاؤں, چلو لے آؤ یار. کھا لیا پھر چائے لے آؤں, چائے کے ساتھ کیک لاؤں. یار اتنا کیک اللہ. نہیں, وہ کافی بڑا کیک تھا یار, وہ ختم کرنا بڑا مشکل تھا نا. تو آپ لیا کیوں؟ اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی نا. یہ دیکھا نا, اصل چیز یہ تھی آپ نے الماری میں رکھ لینا تھا. تو الماری میں پھر چوہے نے کھانا تھا. کسی نے تو کھانا تھا یار. شیر کھا لیں چوہے کھا لیں, کیا خاص فرق تو نہیں ہے. اس لیے تو ان کو دیا پھر آخر میں. چلو یار. اور یار بات یہ ہے, میں ایک چیز کے بارے میں بڑا سوچ رہا تھا کہ میں آپ سب سے ایک سوال کروں گا جی, جو کہ بڑا میجر سوال ہے میرے نزدیک. ہاؤ ڈو یو گائز وائپ یور ایس آفٹر یو گو ٹو ٹوائلٹ؟ یار یہ یار اس میں کیا ہے, کیسے کرتے ہیں آپ, کیسے دھوتے ہیں؟ بتائیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ آپ کے یہ آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں یار. سیریس سوال ہے بھائی, اس پہ یہ بھی ٹرینڈنگ چل رہا ہے. یار پہلے سب سے پہلے ہم ڈھونڈتے ہیں پنجا, اس کے بعد کرتے ہیں استنجا. اچھا اس میں 2-3 طریقے ہیں, میں آپ لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں. ایک تو ہمارا طریقہ ہے, مسلم شاور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بیک ہوم ہر گھر میں ہر باتھ روم میں مسلم شاور ہوتا ہے. آپ وہ مسلم شاور نکالتے ہو, ٹوائلٹ پیپر کا اتنا رواج نہیں ہے وہاں, ایسے ہی ہے جی. جی ایسے ہی. تو مسلم شاور آپ ڈائریکٹ پیچھے کرتے ہو. اچھا مسلم شاور کیا ہے؟ اچھا لوٹا بھی ہو سکتا ہے اس کو, ہر جگہ تو شاور نہیں ہے. ٹھیک ہے ہر جگہ تو شاور نہیں ہے نا. وہی آپشن بتا رہا ہوں نا, وہ میں نے اس لیے بول دی کیونکہ میرے گھر پہ لگا ہوا ہے. وہ لوٹا بھی ہوتا ہے, مسلم شاور بھی ہوتا ہے, جس کو اور بھی کچھ بولتے ہیں ادھر. مسلم شاور کو ادھر کیا بولتے ہیں؟ مسلم شاور ہی بولتے ہیں. نہیں ایک اور بھی بولتے ہیں, بڈٹ بولتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہم وہاں یوز کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں عادت ہوتی ہے, جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہاں وہ کہتے ہیں جی مسلم شاور, یہ جو آپ کا شاور ہے یہ تو ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ یہ جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں, اس میں جو یہاں کے نیٹو ہیں گورے شورے وہ بھی, اور کچھ لوگ جو یہاں کے بون بھی ہیں, ان سے بھی جب گفت و شنید ہوئی ہے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم صرف ٹیشو مارتے ہیں, پانی کا استعمال نہیں کرتے. لیکن ہم لوگ کیونکہ وہاں سے آئے ہوتے ہیں, ہمیں چیزیں سکھائی جاتی ہیں, پاکی نہ پاکی کے ساری چیزیں, تو ہم ادھر بھی پانی یوز کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذرا لمبا پروسیس پہ لے جاتے ہیں, ان سے بھی میں گفت و شنید کر چکا ہوں. وہ سب سے پہلے ٹیشو پہ کرتے ہیں, پھر ٹیشو سے صاف کرتے ہیں, پھر پانی یوز کرتے ہیں, پھر دوبارہ ٹیشو صاف کرتے ہیں. ایک لمبے پروسیس سے گزرتے ہیں. یہ افضل طریقہ ہے. تو میں آؤٹ آف کیوریوسٹی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. لیکن کیوریوسٹی ادھر کیوں ہوا ہے یار؟ سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں, آپ یہاں پہ اس ملک میں کیا کرتے ہیں؟ میں سچ بتاؤں جی, صرف پانی ٹیشو پہ لگا کے. اچھا ابھی اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن میں بھی گھر کی بات کر رہا ہوں. گھر کے جو باتھ رومز ہیں وہاں پہ میں صرف پانی یوز کرتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل صرف پانی, ٹیشو نہیں کرتے آپ؟ پانی اور ٹیشو بھائی جان. پہلے ٹیشو بعد میں ٹیشو؟ نہیں, پانی پہلے پھر ٹیشو. اچھا ہاں اچھا, پہلے ٹیشو تو پھر بھی کوئی سمجھ آتی ہے, بعد میں پہلے ٹیشو کیوں سمجھ آتی ہے؟
کیونکہ پہلے آپ صاف کرتے ہو نہیں, پہلے تو یہ ہوتا ہے نا پانی استعمال کر لیا, اس کے بعد ڈرائی کر رہے ہیں نا ٹیشو سے ڈرائی. وہ ڈرائی کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا پہلے. نہیں, لیکن جو لوگوں کو یہاں پہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, دیٹ از ون آپشن, ٹھیک ہے, لیجٹ ہے. میں افضل طریقے سے کرتا ہوں. اچھا یہ پہلے ایک رول ختم کرتے ہیں, پھر پانی کا دوسرا رول. یہ افضل بھائی کو بلاتے ہیں. ذرا پنجہ دینا افضل بھائی. اچھا ان کو افضل طریقہ پتہ نہیں تھا, یہ بھی پتہ چلا. میں کر رہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا افضل طریقہ یہ. اچھا اب اس میں آگے چلتے ہیں تھوڑا. جب ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں تو یہاں پہ تو کہیں پہ بھی کوئی تصور ہی نہیں ہے سوائے مساجد کے. تو جب آپ سروسز پہ رکتے ہیں یا جب آپ کسی مارکیٹ ٹیسٹ کو گئے ہوئے ہیں, آپ کو اچانک ضرورت پڑ گئی ہے, تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یار اس میں اگر آپ کا ایسے کوئی لانگ ڈرائیو پہ آپ جا رہے ہو, آپ مطلب آپ کا پورے دن کا سفر ہے, تو آپ ایسی بوتل اپنے پاس رکھ لو گاڑی میں جو آپ ضرورت استعمال کر سکتے ہو. آپ ایسے کرتے ہیں؟ ایسے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ بھول گئے کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو آپ جو دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ ٹیشو لے لو, اس کو گیلا کر لو, ٹھیک ہے, گیلا کر کے اس کو استعمال کرو. ٹھیک ہے, یہ دو طریقے. میں اپنا بتا دیتا ہوں. میں میرے حساب سے اس میں افضل طریقہ یہ ہے کہ جو میں کرتا ہوں, کوشش کئی دفعہ مس بھی ہو جاتا ہے, کہ میں بوٹل ایسی لیتا ہوں جس کے ڈھکن میں 3-4 2 چھوٹے دیکھو چھوٹی بوتل آپ لے کے جا سکتے ہو, وہ بڑی 2 لیٹر والی نہیں لے کے جاؤ گے, تو چھوٹی بوتل میں سے جتنا کم نکلے گا اتنی ٹائم لے گا وہ. تو وہ اس میں 2-3 سوراخ ایسے آپ اوپر کر لو نا, اور اس کو آپ پیچھے سے ایسے کر کے رکھو, تو وہ ایک خاص مقدار نکلتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ صاف کر سکتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ ٹیشو تو بے شمار ہوتا ہے, اننے والا جتنا مرضی یوز کرنا کرو. دوسری آپشن یہ بھی ہے کہ وہاں اگر آپ کے پاس بوٹل نہیں ہے تو آپ وہاں سے ٹیشو لو زیادہ سارا, کیونکہ اگین آپ کے پاس انلمیٹڈ ٹیشو ہے تو آپ زیادہ لے سکتے ہو. اس کو لے کے تو آپ باہر سے گیلا کر لو. تو کئی دفعہ لوگ گورے شورے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیشو گیلا کر کے لے کے جا رہے ہیں, تو وہ آپ اندر لے جاؤ, اس کو آپ رکھ لو سائڈ پہ. اب اس ٹیشو میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تسلی بھی کرنی ہے نا, تو آپ اتنا پانی اس میں جمع کر لیتے ہو ٹیشو میں, کہ وہ کیونکہ ٹیشو زیادہ ہے, کہ اس کو آپ اور ٹیشو لے کے اس کے اندر نکال دیتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ 3-4 دفعہ یہ بھی صاف کرنے لگا یا ٹیسٹ آ رہا آپ کو چل گیا یار, اتنا سیریس میٹر بات ہو رہی ہے. انلمیٹڈ ٹیشو کیا فیکٹری لگی ہوئی ٹوائلٹ میں, انہوں نے کہا میرا ہے تو اڑا دو. تو اس کو آپ 3-4 دفعہ نئے ٹیشو لے کے اس کے اندر کرو, اس کو یوز کرو. پھر جو آپ اوریجنل جو سوکنگ ٹیشو لائے آپ اس کو یوز کرو. یار یہ جو یو کے میں ٹوائلٹ رول کی کمی ہوئی تھی نا, اس کی وجہ سے. نہیں تو جتنا بھی ٹیشو رکھ لو اس میں مطلب کتنا آدھا لیٹر پانی آ جاتا. میں تو یہ سوچ رہا ہوں یار جتنا ٹیشو ہوگا اتنا زیادہ پانی ہوگا بیچ میں. میں تو سوچ رہا ہوں اتنا ٹیشو لوگے اس میں کم پانی ہے. دیکھو آپ کو زیادہ تو پانی سے تسلی. اچھا اگر وہاں پہ ٹیشو رول ہی کم ہے, یہاں پہ ہے ہی نہیں, کیا کرو؟ ایسے تو نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا یار, کبھی کبھی آپ سروس اسٹیشن, چلو کبھی کبھی ہوتا ہے, پھر وہ تو آپ وہ تو مطلب وہ ڈفرنٹ ٹوائلٹس ہوتے ہیں نا, جتنے بھی ٹوائلٹ پہ گئے سب میں ڈھیر سارا ٹیشو ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. سروسز تو بھری ہوتی ہے. اس کے آنے کے بعد نہیں ہوتا, اگلے بندے اگلا پتہ جو جائے گا وہ کیا کرے گا. اچھا باہر جانے کے میرے نزدیک یہ ہیں, ایک بوٹل ہے, ایک آپ کے جو ٹیشو آپ سوک کر لو, اور یہ ساری لوٹا لے کے یار وہی لوٹا لے کے پھرتے ہیں, لوٹا یہ منہ میں جمع کر لیتے. یار یہ بندہ سوال کرتا ہے جواب بھی خود ہی دے دیتا ہے. اچھا نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یار یہی ہوتا ہے کہ آپ بوٹل لے جاؤ, بوٹل سے آپ کر لو اور وہی ٹیشو یوز کر لو, اور کیا اس میں اتنی کیا بڑی سائنس ہے. اور ایک اور چیز ہے, افضل طریقہ ادھر بھی. اچھا ایک اور بات, آپ لوگ جو ہے نا اسٹورز میں ویٹ وائپس بھی ملتے ہیں جس میں اچھا خاصا. یار یہ کیا کیا کام کرتے رہتے ہیں, میرے سے ہاتھ نہ ملایا کریں آپ. نہیں میں نے استعمال نہیں کیا, پانی جمع کر رہا ہے ٹیشو میں, کوئی ویٹ وائپ استعمال کر رہا ہے. بات تو سن لو نا یار, پانی یہ ویٹ وائپ سے تو بہت اچھا ہے. نہیں اگر آپ ایسی جگہ پہ گئے ہو جہاں پہ نہیں ہے ٹیشو, نہیں ہے ٹیشو ختم ہو گئے, ٹھیک ہے, اور پانی بھی آپ نہیں استعمال کر سکتے, کسی چیز میں ڈال نہیں سکتے, تو اگر آپ اسٹور سے ویٹ وائپس لے لو. ہاں صحیح ہے, میری گاڑیاں ایمرجنسی کے طور پر. ایمرجنسی اتنی تو ہوتی نہیں یار. نہیں اگر ہو جائے یار, اگر ہو جائے تو آپ کھینچ کے الٹی کر دیں. نہیں لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا یار. نہیں ایک سولوشن بتا رہا ہوں. ہاں نہیں اچھی بات ہے, اچھا نائس سولوشن ہے. اچھا دوسری چیز یہ بتائیں کہ جب بھی آپ وائپ کرتے ہیں, چاہے وہ ویٹ سے کریں چاہے ڈرائی سے کریں, وائپ کرنے کے بعد آپ ایسے دیکھتے ہیں یا سیدھا دوبارہ کیسے دیکھتے, کیسے یہ شروع سے لے کے بھائی یار آپ ذرا کھڑے ہو کے دکھانا ہمیں دوبارہ کس طرح کرتے ہیں. نہیں میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ صرف میں ہی ہوں. نہیں وہ اسٹائل ذرا کر کے دکھائیے.
کر کے بوڈی نہیں لائی آپ نے اوپر سے. کچھ لوگ دیکھو کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں یوں کیا پھینک دیا اوپر دیکھ کے نا, یعنی نہیں دیکھا, پتہ نہیں ان کو گھن آتی کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی صحیح صاف ہوا ہے ہر دفعہ. یار ہمیں نہیں پتا ایسے لوگوں کا, آپ نہیں آج پتہ چل گیا یار اب آپ میں سے کوئی ہوگا بھی تو نہیں مانے گا. یار بات پتہ ہے کیا ہے, جب آپ پہلے ٹیشو استعمال کر لیتے ہیں نا تو وہ جو ساتھ لگی ہوتی ہے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے پہلی بات آن اے سیریس نوٹ. پھر آپ پانی استعمال کریں تو وہ باقی جو ان سے صاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوبارہ ٹیشو استعمال کریں گے تو وہ ڈرائی بھی ہو جاتا ہے. آپ کے کپڑوں کے ساتھ اگر کوئی ناپاکی ہے تو نہیں لگتی. لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں اینڈ پہ چیک کرنا چاہیے آپ کو, ٹیشو کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں, ہاتھ سے نہیں بھی کرنا. اگر آپ چیک کریں گے اس میں ایک ہی چیز یہ اچھی ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہیں خون وغیرہ تو نہیں نکل رہا کسی کو, کوئی نہیں کسی کو خون کیوں نہیں نکل رہا بھائی, مطلب وہ اگلا پوٹی کرنے گیا کہ ایسا ہوتا ہے. آپ جب کبھی جاؤ نا ڈاکٹر کے پاس آپ کو بولتے ہیں کہ آپ چیک کریں جب ٹوائلٹ استعمال کریں نا, کیونکہ ایک سیریس بیماری ہوتی ہے, یہ بہت سیریس بیماری. تو کبھی کیا بیماری کا نام بھی بتا دیں. میں کینسر والا تھا نا. او اللہ معاف کرے یار, خالی کینسر تو نہیں یار, اور بھی بیماریاں ہوں گی یار. آج کل ایک اور بیماری بڑی چل رہی ہے LGBT والی, وہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کو پتا ویسے وہ بے ریزن ہو سکتا ہے خون نکلنے کا, تو اس لیے ہمیشہ چیک کیا کریں. اچھا تو آپ چیک کرتے رہتے ہو نا. اچھا نہیں ویسے آپ نے کہا تو آپ چیک کرتے ہیں خون کے لیے. میرا ایک دوست تھا, اس کے چاچو بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر پہ گئے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے نا خون آیا پخانہ کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا یار کہ کبھی کبھی ہوتا یہ کہ جو آپ کے مسلز ہوتے ہیں نا وہ پھٹ جاتے ہیں, تو آپ کی جو ہپ ہے وہ بلاسٹ ہو گئی ہے. اور ویری سیریس, صحیح واقعہ بتا رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا, میڈ اپ نہیں. اس کو بواسیر میرا خیال کہتے ہیں نا, وہ تو پائلز ہوتے ہیں نا بواسیر. اچھا میں ایک سروس اسٹیشن میں گیا تھا, وہاں پہ انہوں نے یہ نوٹ پورا لگایا ہوا تھا کہ آپ چیک کریں, اگر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نظر آتی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں. ہاں اوبیسلی یہ خطرناک چیز ہے, ایک دفعہ میں نے دیکھا. اچھا اور یہ ادھر ٹوائلٹ میں نا وہ نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں کال می اف یو آر لونلی, تو یہ بندہ ادھر بھی فون کر کے کرتا ہے. کئی دفعہ تو اپنا لکھ کے بھی آئے ہیں اندر دروازے کے اندر کہ کوئی بیٹھا ہوتا سے نظر آیا. نہیں یار چلو بہرحال یہ ایک ایسی ایک چیز تھی یار جو کہ عمومی طور پہ نا, کیونکہ بات یہ ہے نا جب میں یہاں آیا تھا تو شروع میں جب میں پبلک واش روم میں گیا تو مجھے بھی تھوڑی پریشانی ہوئی کہ بیسٹ طریقہ کیا ہے, تو مجھے کسی نے بتایا نہیں, تو میں نے پھر وہی کامن سینس یوز کی کہ یار وہ وائپ لے اپنا ٹیشو لے کے. لیکن جو افضل طریقہ ہے جس طرح انہوں نے بتایا وہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ پہلے ٹیشو یوز کرو, پھر پانی یوز کرو, پھر آپ دوبارہ ٹیشو ایک دفعہ یوز کر لو احتیاطاً, کیونکہ اگر آپ نے نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو اس میں باقی نہ باقی کے بڑی احتیاط ہے. اور کئی لوگ نا وہمی بھی ہوتے ہیں, وہ جتنی دفعہ مرضی بھی صاف کر لیں نا ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لگا رہ گیا ہے, تو ان کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ وہ ٹیشو رکھ کے چھوڑ بھی سکتے ہیں اور گھر آ کے نکال لیں. ہاں یہ بھی صحیح, ایسے بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک بندہ گیا نا ڈاکٹر کے پاس, کہا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے پیچز لگے ہوئے ہیں, اوٹی بہت آتی ہے, انہوں نے کہا لیمو کا استعمال کریں. وہ پھر چلا گیا ہفتے کے بعد ڈاکٹر کے پاس, کہا ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہے, مطلب جب لیمو کا استعمال کرتا ہوں تو رک جاتے ہیں, جیسے نکالتا ہوں پھر شروع ہو جاتا ہے. یعنی کیا بات ہو رہی ہے آج یار کیسا دیا پھر, نہیں دیا؟ اچھا یار ایسا اچھا اس لیمو کا اسپنجی بھی بڑی زبردست بنا کے نا سب سے پہلے اس کو بنا. یار ایسا کرتے ہیں ہم لوگ ٹوائلٹ سے نکل کے ایک دوسرے سوشل ٹوائلٹ میں جاتے ہیں جو آج کل چل رہا ہے LGBTQ کے بارے میں. سب پہلا میں نے ایک ویڈیو دیکھی چھوٹی سی جی, تو کیا بندہ وہ نے کہ وہ اوپنلی کہہ رہے تھے احتجاج میں امریکہ میں, نیو یارک میں میرا خیال ہے کل پریڈ تھی نا, لنڈن میں بھی کل بہت بڑی پریڈ تھی, تو they were literally saying we are coming, we are coming, we are coming for your children. یہ ان کا سلوگن تھا. اچھا ہاں کہہ رہے تھے we are coming, we are coming, we are here, we are here, we are coming for your children. یار ایک تو آپ سنتے بھی صحیح نہیں ہو نا, کہہ رہے تھے we are here, we are queer, we are coming for your children. کوئر کیا مطلب ہے؟ کوئر کا نہیں پتا. یہ جتنی بھی LGBT کمیونٹی ہے نا اپنے آپ کو QEER کر کے بولتے ہیں, اس کا مطلب مجھے نہیں پتا, لیکن اپنے آپ کو کوئر بولتے ہیں. پروناؤن ہے؟ پروناؤن نہیں ہے, یہ ایک سمجھ لے کیٹیگری بول رہے ہیں, جیسے لیسبین گے ہے نا, تو ان کا ایک جو جمع ہے وہ کوئر بولتے ہیں. تو یہ بول رہے تھے کہ وی آر کوئر, وی آر ہیئر اینڈ وی آر کمنگ فار یور چلڈرن. تو اس ٹائم پہ میں سوچ رہا تھا جب میں نے یہ سلوگن سنا نا, تو اس ٹائم میں سوچ رہا تھا لوگ اس چیز کو بڑا ایزی لے رہے ہیں کہ آج کل بھی اگر آپ کسی سے بات کرو نا, جیسا عام ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, تو ہمارے
جو اسپیشلی جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کمیونٹی ہے اور مسلم کمیونٹی جو زیادہ تر جو ادھر کے بورن بھی نہیں ہے نا, جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, ان کے اندر تو اس معاملے میں اتنی الٹریسی ہے یار, اتنی الٹریسی ہے کہ آپ یقین کرو, آپ ان کو سامنے LGBT کا بولو تو وہ پوچھنے لگ جاتے ہیں لائک ٹیل اس فرام دا بیسک. تو یہ چیز اتنی ضروری ہے کیونکہ دیکھو ایک دشمن آپ کے سامنے ہمارے لیے تو وہ دشمن ہی ہے نا, وہ آپ کے سامنے آ کے اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ وی آر کمنگ فار یور چلڈرن. تو اگر ابھی بھی آپ کو یہ چیز نہیں پتا کہ یار اب آپ نے اپنے بچوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے, کس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا ہے, اس کے اوپر ریسرچ آج سے شروع, بلکہ وی آر ٹو لیٹ. اگر آج بھی کوئی شروع کر رہا ہے تو ہم بہت لیٹ ہیں. تو اس پہ ریسرچ کر کے کہ آپ نے اس کو کوپ کیسے کرنا ہے, اسپیشلی آپ ان ملکوں میں رہ رہے ہیں. میرا ایک دوست ہے وہ بھی ریسنٹلی سعودیہ سے آیا, تو وہ سب سے پہلے آتے ساتھ ہی اس نے بات, میرے اس سے کال پہ بات ہوئی ہے, اس نے سب سے پہلا کمنٹ پتا کیا دیا, کہتا ہے میں نے کہا سعودیہ کیسا ہے, کہتا ہے برو تھینک گاڈ کہ وہاں پہ یہ شٹ نہیں ہے. میں نے کہا کیا, کہتا ہے یہ یہاں پہ پریڈیں شریڈیں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی. ظاہری بات ہے سعودیہ میں رہ رہا ہے, تو کہتا ہے مینٹلی ہم اتنے کمفرٹیبل ہیں, اور میں کیونکہ وہاں رہا نہیں ہوں, لیکن اگین پاکستان سے تو ہم آتے جاتے رہتے ہیں, تو میں اس چیز کو تھوڑی دیر فیل کر پایا, کوشش کی میں نے کہ میں اس چیز کو فیل کروں گی جہاں پہ آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا, ورسز یو آر لیونگ ان اے کنٹری جہاں آپ کو ڈیلی فکر ہے کہ بھائی. یار یہ میں بھی اگزامپل دیتا ہوں, جیسے ہم لوگ دبئی میں پلے پڑے, تو یہ کوئر اور LGBT تو بہت دور کی بات ہے نا. ادھر ہمیں جیسے کہ میں اگزامپل دیتا ہوں, یار آپ کو UK میں فضول کی ٹینشن ہے, میں کیونکہ لوگوں نے وہ لائف نہیں جی ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, میں فار ایگزامپل آپ کا جو بن کلیکشن ہے, جو کچرا کلیکٹ کرنے آتے ہیں, وہ ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی تب لے کے جائیں گے جب آپ اپنے گھر کے ڈور سے کوئی 3-4 فٹ آگے رکھیں گے تب لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے, ورنہ وہ نہیں ہوگا, ہاں وہ بھرا بھی نہ ہو. تو وہ اب یہ ہر ہفتے کی ٹینشن ہے, اور آپ کو گھر میں بھی آپ کچھ نہیں رکھ سکتے. میں بولا ہم ایسے معاشرے سے آ رہا ہوں جدھر کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ نے بن باہر پڑا ہوا ہے بڑا سا, جا کے پھینکا, اور روز صفائی ہوتی ہے. تو میں نے بولا یار آپ لوگوں نے وہ لائف جی نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جو ہر ہفتے جو ہے نا, جو زیادہ تر مرد حضرات ہیں ان کی ٹینشن ہوتی ہے کہ بن باہر رکھنا ہے, بن رکھنا بھول جاؤ, اگلے دن بیوی کی سننے کو ملتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ ایک ہفتہ لیٹ ہو جاؤ تو کچرے کا ڈھیر لگ جاتا ہے, کچرا کدھر رکھیں گے آپ. ایک تو ان کی خدمت کرو, ان کو پیسے بھی دو, دیکھو یا تو فری کر رہے ہو نا, سمجھ آتی ہے. آپ کاؤنسل ٹیکس کی پرائسز جا کے دیکھو کہ جس گھر کی اگر رینٹل ویلیو اس ٹائم پہ اگر 1000 پاؤنڈ ہے تو اس میں 300 پاؤنڈ تو آپ کو وہ ڈالتے ہیں ایوریج جو چل رہا ہے. تو اتنے پیسے بھی انہیں دو, اس کے بعد ان کی خدمت یہ کرو کہ ان کی ٹرک کے بالکل پاس رکھ کے آؤ, اور وہ بھی منہ کھلا نہ ہو. اگر تھوڑا سا بھی کھلا ہو کہیں گے بھائی واپس لے لو. یہ بھی نہیں ہے, تھوڑا سا اگر آپ کا ڈھکن کھلا ہوا ہے نا تو لے کر نہیں جاتے. یعنی آپ کے گھر مہمان آ گئے ہیں یا کوئی ایونٹ تھا, اس پہ فرض کرو آپ باربیکیو کر رہے ہو, ایک ایکسٹرا بیگ بن گیا ہے, تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. یعنی دیر از نو سولوشن. اور انہوں نے آنا بھی اتنی ستی سویرے ہے کہ تو وہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے, نہ کہیں جانے کا ٹائم ہے نہ کہیں آنے کا ٹائم ہے کہ بندہ اسے بات ہی کر لے یا اس کو دے ہی دے. یعنی وہ سب اتنا عجیب سی بات لگتی ہے آپ کو کہ آپ اپیرنٹلی یو آر لیونگ ان اے فرسٹ ورلڈ کنٹری. آپ کہہ رہے تھے دبئی کے بارے میں. میں ایک ایگزامپل ہے, اور بھی کافی چیزیں, جیسے ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر پہ ہم لوگ اپنا گھر بھی نہیں لاک کرتے تھے, یعنی لٹرلی ایسے ہی چلے جاتے تھے. ابھی بھی ریسنٹلی جب میں اپنے دوستوں کو وزٹ کرتا ہوں, اپنا گھر لاک نہیں کرتے ہیں. تو میں ان سے ابھی ریسنٹلی جب ملنے گیا نا, تو میں اس کو فون کیا, یار میں نیچے ہوں, کہتا آ جا. میں بولا کیا مطلب, دروازہ کھولے گا تو آؤں گا, کہتا کھلا آ جا. تو لٹرلی اتنی آزادی ہے وہاں. تو آپ کو یہ جو ادھر ٹینشن ہے نا, آپ ایک کام پہ چلے جاؤ, آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا گھر سیف ہے نہیں ہے, CCTV بھرے پڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ ان کا لا آرڈر اتنا یہاں پر ویک ہے, اور اتنی فضول کی ٹینشن ہے. میں یہی بولتا ہوں لوگوں کو, یار آپ لوگوں نے فضول کی ٹینشنیں لی ہیں, اب چھوڑ دیں. دبئی کی بات چھوڑ دیں. میں آج ہی ویڈیو سن رہا تھا, کسی LBC ریڈیو پہ کسی نے فون کال کیا, کہتا ہے یار, اور برٹش تھا, اور کہتا ہے کہ یار میں جرمنی موو ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, اور کہتا ہے جرمنی میں لائف بہت اچھی ہے کمپیئر ٹو UK. تو وہ اس سے پوچھ رہا تھا, کہتا ہے یہ ادھر کا یہ جو ہیلتھ سسٹم اچھا ہے, ادھر کی آپ کی سیلریز اچھی ہیں, ادھر کا پورا جو آپ کا کاؤنسل کا سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے. کہتا ہے میں سکون میں ہوں یہاں پر. لٹرلی وہ کہہ رہا ہے. کہتا ہے کہ آپ کیوں موو ہوا, کہتا ہے کیونکہ میری بیوی جرمن تھی, وہ آئی ہے میرے پاس, شادی ہوئی ہے, ہم لوگ لنڈن میں آئے. کہتے ہیں وہ 6 مہینے میں بھاگ گئی. کہتی میں تو نہیں رہ سکتی ایسے, اور وہ پھر 6 مہینے میں وہ چلے گئی, اور پیچھے پیچھے یہ بھی چلا گیا. اور کہتا ہے یہ جو ہمارا جو ایک فساد بنا ہوا ہے, ایک جو ہے نا ایک غلط سا ایک لوگوں کے ذہن میں کہ بھی NHS بہت اچھا ہے, UK بہت اچھا ہے, کہتا ہے یہ سب فضول ہے. کہتا ہے میں یہاں سکون میں رہ رہا ہوں, یہ ادھر کا بون ہے. لیکن ہر ملک کا اپنا اپنا ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہے نا. ناروے کے اندر اس دن میں دیکھ رہا تھا, ریئل لائف سٹوری ہے, کسی نے فلم بنائی تھی اس کے اوپر, بایوگرافی.
تو وہ خاتون سے نا بچے چھین لیتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے. انڈین لیڈی تھی اور ریئل لائف اسٹوری ہے. تو ناروے کے اندر انہوں نے جناب جو الیگیشن لگایا سوشل ورکرز نے کہ ایک تو آپ بچے کو ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہیں پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایک گلاس ٹوٹ گیا تو جیسے انڈین ماں باپ کرتے ہیں یا پاکستانی ماں باپ کرتے ہیں, اس نے سب سے پہلے دروازہ بند کیا کہ بچہ یہاں پہ آ کے گلاس کے اوپر چل نہ لے. ان کا تیرا بچہ رو رہا تھا, بچے کے اوپر تو نے جو انسان اپنا وہ دروازہ بھی بند کیا. تو دیٹ شوز کہ یو مینٹلی انسٹیبل, ٹھیک ہے نا. اور وہ اس سے بچے لے کے, اور بڑا وہ کیس مطلب بہت فیمس بھی ہوا تھا چیٹرجی, مسز چیٹرجی کے نام سے نا. تو میرا خیال ہے نیٹ فلکس پر اس کی مووی بھی ہے. تو وہ آپ دیکھو نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے یار کہ آپ کے بچے آپ کے ہیں ہی نہیں, صرف اس بات کے اوپر اس کو وہ اب اس سے لے کے جا رہے ہیں گھر سے. وہ سوشل ورکر آئی ہے اور وہ اس کی مطلب پراپر 3 مہینے انہوں نے چیک کیا اس کو کہ ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو کیسے آپ ہینڈل کر رہے ہیں نا. تو اس نے پراپر ان کی خاطر توجہ کی ہے, کھانے بنا کے دے رہی ہے, وہ کھا رہے ہیں. تو ایک دن ایسے ہی آئے, انہوں نے کہا ہم آپ کو فائنل ریویو دے دیں گے, ہماری وہ ہیڈ ٹیچر آ رہی ہے, کوئی ہیڈ انسپیکٹر آ رہی ہے. وہ آئی ہے گھر کے اندر, وہ اوپر اپنے ہسبینڈ سے کچھ پوچھنے گئی ہے, اور نیچے سے انہوں نے 6 مہینے کی بچی اٹھائی اور ایک 2 سال کا بچہ تھا کہ 3 سال کا, اٹھایا گاڑی میں بیٹھ کے تو ہو گئے. اب وہ لڑ رہی ہے اپنے بچے واپس لینے کے لیے. اینڈ ٹرنز آؤٹ ٹو بی کہ اسکیم چل رہا تھا ناروے کے اندر بیک ان دا ڈیز, کہ وہ جو ہے نا ایسے بچے سوشل ورکر والے جو اسپیشلی امیگرینٹس آتے تھے ان سے بچے لے کے آگے فوسٹر کیئر میں دے دیتے تھے, اور اس سے فوسٹر کیئر سے بڑے پیسے کماتے ہیں. ہاں, تو وہ اسی میں دکھا رہے تھے کہ وہ ان سے اجازت لے رہی ہے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے, فوسٹر پیرنٹس کے پاس جا کے بچوں سے مل رہی ہے. اور جو اندر ہی انسٹیٹیوٹ تھا, اس کا مجھے نام نہیں یاد, وہ جو ان سے وہ دکھا رہے تھے کہ اس کے اندر ہی پراپر اسکیم چل رہا ہے, بچوں کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے, یاد ہو نا بچوں کی صحیح پرورش کی جا رہی ہو. اور وہ ماں نے دیکھا ہے اس کے سامنے سے آپ بچوں کو کڈنیپ لے کے جا رہے ہو چھین کے اس سے. اب اس نے پہلی دفعہ اپنے بچوں کو 3-4 دن کے بعد دیکھا ہے, تو اس کا کیا نیچرل انسٹنکٹ ہوگی, وہ رو رہی ہے. پھر اس کے سامنے اس کے بچے دوبارہ اس سے لے رہے ہیں, تو وہ اوبیسلی بات ان کو پش کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو انسان ہے مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے, یہ کہ یہ ہاتھ اٹھا رہی ہے ورکرس کے اوپر. ایسے ہی ہے ہر ملک کا جو انسان نا وہ اپنا کچھ نہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں, اینڈ دیٹ شوز کہ یہ صرف آپ کو یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ کنٹرول اینڈ آف دا ڈے ان کے ہاتھ میں ہی ہے. جیسے بن کی ایگزامپل, کیا ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں کوئی کوڑے والا چلا بھی جائے نا تو وہ اس کو آپ آواز دے کے ادھر آ کوڑا لے کے جا, ٹھیک ہے نا. اس کو آپ کچھ نہ بھی دیں, وہ کچھ نہ بھی دیں, گھر کے اندر سے لے کے جائے گا, گھر کے اندر سے لے کے جائے گا. یہاں پہ آپ اتنے پیسے بھی دے رہے ہو, پھر جناب آپ نے 2 انچ باہر نہیں رکھا روڈ کے اوپر تو وہ چھوڑ جائیں گے, منہ کھلا تو چھوڑ جائیں گے. اور اگر آپ ان کو وہ چلے گئے نا آپ کا گھر کروس کر کے تو آپ واپس بھی نہیں بلا سکتے, واپس بھی نہیں آتے. یہ بھی ہے. ان کے تو ان کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے. کتنے تو اسٹرائک پہ ہوتے ہیں, کتنے ہفتے, کتنی دفعہ, اور کتنی دفعہ ہوا کبھی 3 ہفتے نہیں آ رہے, 4 ہفتے نہیں آ رہے. کاؤنسل گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ہائر کر رہی ہے کہ یہ بھی یہ ابھی مانگے ہم سے کر رہے ہیں, ہم لوگ پوری نہیں کر رہے, پرائیویٹ ہائر ایونچولی کر کے کوئی اور کمپنی, تھرڈ پارٹی کمپنی آگے بن کلیکشن کر رہی ہے. یہ گورنمنٹ کی حالت ہے. اسٹرائکس تو بدماشی ہے نا یار. یہ تو یونین جو بنائی ہے نا انہوں نے, اپیرنٹلی دے آر فار گڈ آف پیپل, لیکن سب تنخواہوں کا. آپ ہر چیز کی ڈیپتھ میں جاؤ نا تو بیچ میں سے پیسہ نکلتا ہے. یہاں تک کہ ایون کہ لوگ بڑے پچھلے دنوں ہو رہے تھے نا, NHS کی اسٹرائک چل رہی تھی, نرسز کی, کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ, یہ کرو وہ کرو. آپ اندر کے لوگوں سے پوچھو نا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ایک یونین مافیا بنا ہوا ہے جو صرف اور صرف تنخواہوں کے لیے کہ ہماری تنخواہیں بڑھیں. کیونکہ وہ جو بعد میں وہ بتا یہ اس طریقے سے رہا تھا, اللہ جانے اس میں کتنی حقیقت ہے, لیکن جو وہ بتا رہا تھا وہ میک سینس کر رہی تھی. وہ کہتا ہے جو یونین میں سینئرز ہوتے ہیں نا, جو کہتا ہے ان کی جو تنخواہیں اگر انہوں نے بڑھانی ہے نا تو ان کو بڑھانے کے لیے ان کو پہلے جونیئرس کی بڑھوانی پڑیں گی. ان کی فورسفلی بڑھواتے ہیں وہ, اور اس کے لیے ان کو ایک طرح کا وہ فورس کرتے ہیں کہ آپ اسٹرائک پہ جاؤ. اور کہتا وہ جو جونیئرز ہیں وہ کیونکہ سینئرز کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں تو وہ یہ کچھ اس میں آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم اسٹرائک کرتے ہیں. جب وہ اسٹرائکس کرتے ہیں تو ان کی تنخواہیں بڑھانی پڑتی ہیں, جب ان کی بڑھتی ہیں تو سینئرز کی آٹومیٹکلی بڑھتی ہیں. تو اس وجہ سے کہتا ہے یہ اس طرح کی اندر گیمیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ایسے ہی میرے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے کام پہ نا, تو کیونکہ آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کام بڑھ گیا جو بھی ہے, تو مجھے بھی ریزن دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کے جو انڈر ہے نا, جب وہ تھوڑے اوپر آئیں گے تب آپ کو جو ہے نا اپ گریڈ ملے گا, آپ کو ویسے نہیں دے سکتے. لیکن کام تو تمہارا بڑا نا, اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیونکہ اگر آپ نے اپنا جسٹیفائی کرنا ہے, آپ یہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ فار ایگزامپل گریڈنگ ہوتی ہے, اگر آپ سرٹن گریڈ پہ ہو, آپ کو ایکس نمبر آف گریڈس کو آپ کو مینیج کرنا ہوگا, جیسے اب 3, 4, 5, 6 گریڈز ہوتے ہیں,
تو اگر آپ ایک گریڈ ہائی گریڈ پہ ہو تو آپ کے انڈر اتنے گریڈ ہونے چاہیے, تو پھر آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو اپنی جاب کو. تو وہ ایک طرح سے کہتے ہیں یار آپ نا جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ کا بھی کچھ نہیں ہوگا. تو وہ ایک طرح سے جیسے ایکسکیوز ہے یار, ایکسکیوز ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارے کام آپ سے کروائیں اور آپ کو پے رائز نہ دیں. ہاں, اور یہ وہ بات وہیں آ گئی نا کہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے میرا پے رائز, تو پھر آپ ان سے بات کرو گے کہ بھیا شور مچاؤ. ایسے ہی ہے. تو وہ ہر ادارے میں یہی ہو رہا ہے, ٹرینوں کی اسٹرائکس میں یہ ہو رہا ہے, NHS میں یہ ہو رہا ہے, گورنمنٹ کے اداروں میں ہو رہا ہے, پرائیویٹ اداروں میں ہو رہا ہے. پرائیویٹ میں چلو اینڈ آف دی ڈے سب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری پے رائز بڑھے, پے رائز بڑھے نا, ہر ایک بندہ یہی چاہتا ہے. لیکن آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے نا کہ جائز طریقہ کیا ہے اس کا. یہ تھوڑی ہے کہ لوگوں کو باہر کے کہ جی یہ کرو 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 تو آپ کروا لو. اس کا ایک گورنمنٹ اور دونوں کے بیچ میں ایک جائز طریقہ ہونا چاہیے جس پہ دونوں ایگری کریں کہ اس طریقے سے کریں. نہیں تو اس طرح تو بدماشی ہے نا. کہتے نہیں ہم ڈاکٹرز آئیں گے نہیں اسٹرائک. اب اسٹرائک کوئی عام چیز تو نہیں ہے نا, آپ کے ہاسپٹلس میں کام ہی نہیں ہے, ٹرینیں آپ کی بند ہوئی ہیں, کتنے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے بولا کہ اگر وہ لوگ اسٹرائک کرتے ہیں جو کاؤنسل والے ہیں تو تھرڈ پارٹی آتی ہے, وہ آ کے کوڑا اٹھا کے لے کے جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جو ان کے چارجز ہیں وہ ان سے کتنے زیادہ ہوتے ہوں گے. تو ایونچولی تو جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ٹیکس پیئر کا ہو رہا ہے نا, کیونکہ اگر آپ وہ سرکل میں دیکھو تو واپس جب یہ سارے ایکسپینسز بڑھتے ہیں تو پھر آپ کا ٹیکس بھی بڑھتا ہے, پھر انفلیشن ہوتی ہے, پھر مہنگائی ہوتی ہے. تو جب تک لوگ نہیں اٹھیں گے. یار میں ایک چیز بڑا دیکھ کے ہوتا ہوں, آپ لوگ اس کو فالو کر رہے ہوگے جو فرانس میں ہوا ہے, وہ بچے کو گولی ماری, مسلمان بچے کو مارا. وہ وہاں پہ لوگوں کا یہ بڑا ہے کہ وہ نا ابھی یہ پچھلے دنوں فیول کا کوئی مسئلہ تھا, پتہ نہیں فیول پرائسز اوپر چل گئی تھی, سارا فرانس باہر نکل آیا تھا. ابھی جو ہے وہ یہ جو ہوا ہے کہ انہوں نے گولی مار دیا. اب ایگزیکٹلی وجہ نہیں پتا, جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ پولیس والوں نے ماری ہے, وہ یلو کلر کی اس کی گاڑی تھی. وجہ یہ تھی اس کی کہ وہ انہوں نے روکا تھا اس کو, لیکن اس نے پول اوور نہیں کیا اور وہ چلا ہی گیا. اچھا, تو انہوں نے آگے سے آگے سیدھا سر میں گولی مار دی. ٹرن آؤٹ ٹو بی کہ اس کا لائسنس نہیں تھا یا انشورنس نہیں تھی, کچھ ایسے کر کے سر میں ماری, پاؤں میں ماری, سر لائسنس اور انشورنس نہ ہونے مار دیا. ہاں مار دیا نا ادھر. اب اس میں دو چیزیں یہ ہیں نا, ایک تو آپ دیکھیں وہ مسلمان جو بھی جس مرضی ایتھنیسٹی کا تھا, اب وہ پوری قوم نکلی ہے جسٹس کے لیے. اب اس کو آپ کمپیئر کر لو پاکستان سے, پولیس والے لوگوں کو گھر سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہ تم ایک جھنڈا کیوں لہرا رہے ہو یا تم کسی پارٹی کو سپورٹ کیوں کر رہے ہو اسپیسیفکلی. تو یہ دونوں دیکھیں یہاں پہ ہیومن رائٹس بھی ہیں, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہم. یورپ کے اندر ہیومن رائٹس ہیں, ڈزنٹ میٹر آپ جس مرضی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں, جس مرضی ایتھنیسٹی سے ہیں, مرد ہیں یا عورت ہیں, اس کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے پہلی بات. تو یہ چیز جو ہے نا ان ملکوں کے اندر یہ چیز ہے اچھی چیز. لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے, جو آپ اسٹرائک کی بات کر رہے ہیں یار, اب اگر آپ کا خرچہ بڑھ گیا ہے, ہر چیز انفلیٹ ہو رہی ہے باہر, تو آپ کیسے کوپ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, آپ ایک فٹ بالرس کو کتنے ملینز آف ڈالرز یار آپ دیتے ہیں پر میچ یا پر سیزن, صرف وہ بینچ پہ بیٹھے نہ بھی کھیلے ایتھلیٹ کو. اور جو ڈاکٹرز بیچارے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو آپ کی سرجریز کر رہے ہیں, جو دن میں تقریباً کوئی 20-25 پیشنٹ دیکھتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, ان کی تنخواہ ویسے ہی ہے. تو پھر وہ کیوں اسٹرائک نہ کریں مجھے بتاؤ. پھر اس کے آن دی ادر ہینڈ آپ کے ایکسپینسو بھی بڑھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی جو گروسری ہے وہ بڑھی ہے, آپ کی گیس بجلی وہ بڑھی ہے, آپ کی انشورنس, آپ کا فیول, ہر چیز آپ کی بڑھی ہے نا. تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ جو آپ نیگوشیشن کہہ رہے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ایک آتا ہے ریپرزینٹیو, ایک یہاں سے جاتا ہے یونین لیڈر, وہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ سارے فیکٹرز ہیں, آپ کو کنسیڈر کرنے چاہیے. تو آگے سے گورنمنٹ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہاں کرتے ہیں, کام چل رہا ہے. وہ پھر اسی طرح آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ کام کرتے ہیں, لیکن حل تو اس کا پھر یہی ہے نا, وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے ہم بھی نقصان پہنچائیں گے سسٹم کو. وہ کتنے سالوں کی نیگوسیشن کے بعد پتہ لگتا ہے 50 پینی بڑھ گئے. ہاں ایسے ہی ہے, ایسے ہی. لیکن ابھی یہ جو بس اسٹرائک ہوئی ہے نا بھائی, انہوں نے کی تو ہے 3-4 دفعہ, لیکن انہوں نے اپنی ڈیمانڈس پوری کروا لی, پتہ آپ کو؟ اچھا ہاں, وہ میرا خیال ہے کہ 20-25 پاؤنڈ پر آور ہو گیا ان کا. اچھا جی, اسٹریٹ فرام 12-14 پاؤنڈس, 12-14 پاؤنڈ سے 20-25 پاؤنڈ گھنٹہ ہو گیا. انہوں نے نہیں چلائی بس بھائی. یونٹی بھی ایسی ہے نا. پھر اب آپ دیکھو گورنمنٹ کتنا ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے یار. آپ خالی ایک چیز لے لو نا, آپ دودھ کی بوتل آپ لیتے ہیں, تقریباً آپ کرونے کے سیزن میں چل جاؤ یا اس سے پہلے چل جاؤ, 1 پاؤنڈ 20 پینس کی آتی تھی, ٹھیک ہے, اور ابھی وہ 2 پاؤنڈ کے قریب ہے. اور جو وہ ہے آرگینک ہے وہ تو ویسے 2.5 پاؤنڈ کے قریب ہے. صرف ایک دودھ کے اوپر ہی آپ یہ کیلکولیشن کر لو کتنا پروفٹ بنا رہی ہے, اور اس کے اوپر ٹیکس بھی ویسی ہے. پھر ابھی وہ کسی نے ویڈیو شیئر کی تھی, وہ جو اسٹوڈنٹ لون دیتے تھے, اس کے اندر پہلے اسٹوڈنٹ جو تھا وہ 44 پینس دیتا تھا اور گورنمنٹ جو 56 پینس دیتی تھی. اب انہوں نے ریورس کر دیا, اور اس کی میعاد بھی 30 سال تھی کہ آپ کو جب جاب لگے گی 25,000 آپ کی اینول انکم ہوگی تو اس کے اندر سے آپ پیسے واپس کریں گے نا. اب انہوں نے وہ 30 سے 40 سال کر دی. پہلی بات مطلب آپ کو قید کر دیا ادھر. دوسری بات گورنمنٹ صرف ابھی 18 پینس دے گی آپ کے لیے نا, 1 پاؤنڈ کے پیچھے 18 پینس گورنمنٹ دے گی, اور باقی کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ خود دے گا. تو یہ اتنی ساری ناانصافی ہیں, تو یہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو آواز اٹھانی بنتی ہے نا بھائی. تو پھر جو لوگ نکلتے ہیں جا کے وہ احتجاج کرتے ہیں یا کوئی اسٹرائک کرتے ہیں تو ان کا حق ہے اور کرنی بھی چاہیے.
کچھ لوگ جو کرتے ہیں ان کا تو حق ہے نا, ان کو بالکل لیکن کچھ لوگ جو ہیں بالکل ان کو ضرورت بھی نہیں ہے پھر بھی اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں. کن لوگ, کون سے لوگوں کو؟ کچھ لوگ جو ان کو جیسے ابھی جو اوپر والے لوگ ہیں ان کی آلریڈی پے اتنی ہائی ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کو افیکٹ ہوا ہوگا جیسے ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے, مہنگائی ہوئی ہے, لیکن جو لو لیول پہ لوگ ہیں ان کی تو ضرورت ہے نا, ان کو تو بنتا ہے نا اسٹرائک کرنا. جیسے بس کہ آپ کوچ جو چلاتے ہیں ان کی ایگزامپل دے رہے ہو, ان کا تو بنتا بھی ہے نا, اتنی محنت کرتے ہیں, 8-10-12 گھنٹے کی شفٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں, آپ اپنی فیملی کو آپ افورڈ نہیں کر پا رہے ہو, تو ان کا تو بنتا بھی ہے نا. لیکن ابھی گورنمنٹ نے ہی لوپ ہول دیا ہوا ہے نا آپ کو, ایک سسٹم انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ جب تک اوپر والے کی تنخواہ نہیں بڑھے گی, نیچے والے کی نہیں بڑھے گی, تو اوپر والے کی نہیں بڑھے گی, تو انہوں نے خود آپ کو لوپ ہول دیا نا, پھر لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں نا. تو اس کے اندر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. اب دوسری بات ڈاکٹرز جو ہیں وہ کیوں اسٹرائک پہ گئے تھے NHS کے اندر؟ اتنے پیسے آپ لگا رہے ہو یہ کسی اور کی وار کے اندر, یوکرین رشیا کے اندر, کس کے پیسے ہیں وہ؟ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں نا. آپ کا ہاسپٹل, آپ یہاں برمنگھم میں کتنی دیر سے رہ رہے ہیں, 8-10 سال ہو گئے آپ کو, کتنے ہاسپٹل بنتے دیکھیں آپ نے؟ لوگ پاکستان میں کہتے ہیں جناب کے ہاسپٹل نیا نہیں بن رہا, اور وہاں پہ تو ویسے لوگ جاتے بھی پرائیویٹ ہی ہیں نا. یہاں پہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ٹیکس بھی اچھا خاصا اکٹھا کرتے ہیں, ہر چیز پہ ٹیکس ہے یار, فوڈ کے اوپر ٹیکس ہے, انشورنس کے اوپر ٹیکس ہے, فیول کے اوپر ٹیکس ہے, گاڑی کے اوپر ٹیکس ہے, گھر کے اوپر ٹیکس ہے, دکان کے اوپر ٹیکس, اتنا ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں, کہاں جا رہا ہے؟ روڈ ٹیکس. اچھا گاڑی اگر آپ چلا بھی نہیں رہے نا اس پہ بھی ٹیکس ہے. ہاں گاڑی اگر کھڑی ہوئی ہے, آپ باہر کھڑی ہے روڈ پہ, بھاجن وہ بھی پاس ہو گیا ہے. ابھی تو آپ کو پہلے تھا نا, آپ اس کو سون ڈکلیئر کر دیں کہ آف روڈ نوٹس جو ہوتا تھا آپ ان کو DVLA کو بھیجتے تھے, ابھی وہ بھی نہیں ویلڈ ہے. ابھی آپ کو اس کی انشورنس چاہیے ہی چاہیے. آپ سون کر کے بھی بے شک اپنی گیرج میں کھڑی ہوئی ہے لیکن انشورنس کروانی ہے. ہاں جی, اس کا ریزن یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی سے مار جائے آپ کی گاڑی تو آپ کس کو کلیم کریں گے, ٹھیک ہے نا. وہ تو ہوتی ہے یہ اس میں جو ہے نا اپنا فائدہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسہ آنا چاہیے. بھائی جان بہت ہائی لیول پہ کرپشن ہے یہاں پہ بھی. آپ اور میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں نا کہ ہمارے ملکوں میں یہاں پہ اس سے زیادہ ہائی لیول کی ہپوکریسی ہے نا. ہاں جی, جتنے ملٹا ملینئرز ہیں نا وہ سب اپنے پرائیویٹ جیٹس پہ سفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی, سب کو کہتے ہیں الیکٹرک گاڑیاں چلاؤ کہ جی آپ کی پولوشن بڑھ رہی ہے اور یہ CO2 ایمیشنز ہیں اور یہ وہ. تو وہ کسی نے بل گیٹ سے پوچھا نا کہ تو ہر جگہ جہاں جاتا ہے پرائیویٹ جیٹ پہ جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے میں اتنے پیسے پتہ نہیں ہاؤ مینی ملینز آف ڈالرز میں ایڈ کرتا ہوں ٹورڈز اس کو صاف کرنے میں CO2 اور یہ ساری چیزیں. تو وہ کہتا ہے یہ کیا لاجک ہے, وہ کون چیک کرے گا, وہ کون چیک اینڈ بیلنس کرے گا. تو میں ایک جتنے سیلیبریٹیز ہیں کسی ایون کہ لیونارڈو ڈیکیپریو ہے نا, یہ ایک دفعہ بڑا WHO میں بن گیا تھا کہ جی میں انوائرمنٹ کے بارے میں امبیسڈر یا سم تھنگ. تو اسے بھی لوگوں نے پوچھا تھا کہ تو جہاں جاتا ہے پرائیویٹ جیٹ میں جاتا ہے, تو ہاؤ کین یو بی امبیسڈر آف سم تھنگ وچ یو ڈونٹ ایون پریکٹس یور سیلف. تو ہپوکریسی تو اتنی ہے نا اور بے شرمی سے ہے. آپ کے جتنے آپ دیکھو نا, ایک USA کا پریزیڈنٹ ہے, اور یار وہ مرنے والا ہے, وہ چلتے چلتے گر جاتا ہے, اس کو تم اتنا پروٹوکول دے رہے ہو کہ 50-60 گاڑیاں اس کے ساتھ چلتی ہیں, سب پھونکتی ہیں, 4-4 لیٹر گاڑیاں, وہ 5-5 لیٹر پیٹرول پھونکتی ہیں, اس کے ساتھ بختر بند گاڑیاں, اس کی گاڑی کی آپ وہ پوری ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں, جو ان کی جو فرسٹ کلاس گاڑی ہوتی ہے یار, یہی آپ اس کو بیسٹ کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا ایسا کرے. یہی آپ کمپیئر کرو جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ہمارے صحابہ کرام تھے, وہ تو جب باہر سے کوئی بدو آتا تھا, کوئی ملنے آتا تھا, جنہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا, تو اگر کسی محفل میں آتے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون, وہ ان میں ہی گھل مل جاتے تھے. ان کو یعنی کوئی ایکسٹرا پروٹوکول نہیں ملتا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو اور جیسے آپ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے انڈر کوئی گورنر جو ہے نا کام کرتے تھے, اور وہ بہت چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے عمر رضی اللہ عنہ. تو ایک دفعہ ان کو پتہ چلا کہ بھائی جو ہے نا کہ ایک گورنر ہے, اس نے نا اپنے گھر پہ دیواروں پہ خالی انہوں نے چادریں چڑھائی ہیں ایز اے ڈیکوریشن. تو ان کو خبر مل گئی, تو وہ خود گئے ان کے گھر پہ, ٹھیک ہے, اور ان کو اجازت لی اور خود جا کے نا وہ چادریں اتاری. تو کہتے تم لوگوں کے لیے ہو, اور یہ جو ساری ڈیکوریشن ہے نا, یہ سبھی ڈیکوریشن تم پہ سوٹ نہیں کرتی ہے, میں تمہیں الاؤ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اتنی سخت کیا ہوتا. ایک اور ہے, اللہ معاف کرے غلطی ہو رہی ہے, انہوں نے تو یہ بھی تھا رول کہ جو گورنمنٹ آفیشل ہیں وہ اپنے گھر پہ دروازہ نہ لگائے, صرف ایک پردہ لگائے. کیوں؟ کیونکہ پبلک کو ایزی ایکسیس ہونا چاہیے آپ کے اوپر. تو یہ آپ کمپیئر کریں نا آج کل جو ہمارے جیسے عجیب قسم کے یہ رولرز ہیں, بورس جانسن دیکھ لو,
یعنی یار آپ لیڈر مانو گے کبھی اس کو, ایسے بندے کو؟ ابھی ہمارے پاکستان میں بھی کون ہے, وہ شہباز شریف ہے یار. آپ دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار. ایک بہت بڑا سائن ہے. وہ دن میں سن رہا تھا, ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ دبئی جاؤ نا, کہتا یو ایس اے چلے جاؤ, یورپ میں کہیں چلے جاؤ, یو کے چلے جاؤ, ایون کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہمارے ملکوں میں بھی چلے جاؤ, تو ان سب کے پروٹوکولز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ سیکورٹیز ہوتی ہیں. یہ عام جگہوں پہ عوام میں جا نہیں سکتے, خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے ہر وقت. تو یہ لوگ کیسے رسپانسیبل ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کی حفاظت؟ کیونکہ دیکھو جو آپ کی جو ایک کنٹری, جو گورنمنٹ ہے, وہ رسپانسیبل ہے نا اپنی رعایا کی, کہ ان کی حفاظت کرنی ہے, ان کو کھانا پینا, یہ چیزیں جو بیسک نیڈز ہیں پرووائڈ کرنی. وہ کہتے ہیں وہ خود نہیں باہر جا سکتے, تو آپ وہ کیسے پرووائڈ کریں گے؟ پھر اس نے مثال دی کہ دبئی کے جو شیخ ہے نا, جو بھی دبئی کے جو بھی اس ٹائم پہ ذمہ دار ہیں, انہوں نے کہا میں ایسے دبئی جا رہا ہوں, دبئی مال میں, تو کہتا ہے سامنے سے میں نے دیکھا کچھ لوگ آ رہے ہیں ایسے کر کے گٹھے نا, یہ بھی نہیں کہ بڑا کوئی پیچھے ہٹو, یہ بھی نہیں. کہتا وہ آ رہے ہیں تو وہ بیچ میں نے دیکھا وہ آ گیا کہ وہ چلتا آ رہا ہے جو دبئی کا شیخ ہے, وہ کہتا ہے مال میں پھر رہا, کیونکہ اسے اتنا پتہ ہے کہ یار میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کرتا ہوں, تو میرے خلاف لوگ اتنے نہیں ہیں کہ مجھے جوتیاں اٹھا کے ماریں گے یا مجھے قتل کر دیں گے. تو اس وجہ سے وہ بیچ میں, ہاں ڈر اور خوف نہیں. ہاں, اور دوسرا ایک کامن سی بات ہے کہ جب آپ اس لیول پہ آئے ہو تو آپ یہ ساری خوف اور یہ ساری چیزیں سائڈ پہ کر کے آؤ نا. آپ کو اگر ان چیزوں کے ہی خوف ہے کہ ہم نے لوگوں سے ہی بیچ میں نہیں جا سکتے, ہمیں گالیاں پڑیں گی, تو پھر فٹے منہ آپ کیوں بن رہے ہو؟ آپ اس قوم کو ریپرزینٹ کیوں کر رہے ہو؟ سیدھی سی بات ہے. ایسے ہی ہے. وہ ہپوکریسی اگین وہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ اتنی ہے زیادہ ہے. آپ چاہیں جہاں مرضی آپ کہتے سویلائز سوسائٹی, بلشٹ. اب تو ہم نے رہ کے دیکھ لیا نا کیا سویلائزڈ ہے, سب وہیں کا وہیں, جو وہاں چیزیں سنتے ہیں وہاں پہ بس یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ اتنی اس قسم کا کنٹرول نہیں ہے تو چیزیں باہر آ جاتی ہیں, کوئی ہے بھی گندا ہے بھی گندا ہے بھی گندا. ادھر آپ کو تب پتہ لگتا ہے جب آپ زیادہ تھوڑے ڈیپتھ میں جاتے ہو, کیونکہ ان کے پاس کور اچھے ہیں. جو ٹاپ کا بندہ اگر وہ کرپشن کر رہا ہے تو اس کے ارد گرد کور اتنے اچھے ہیں. اب تو ہم نے یہ ریسنٹلی ادھر سنے ہیں نا, یہ ان کے ساتھ ہوا ہمارے دوستوں کے ساتھ, کہ وہ پیسے پوسے گھپلے ہوئے پولیس کے ساتھ اور یہ ساری. تو کہنے کا مقصد ہے سب فضول ہے, ایفیشنسی کوئی نہیں ہے, زیرو ایفیشنسی. یار ایک میں یوٹیوبر دیکھ رہا تھا, اس کے آپ یہ بندے کی مینٹیلٹی چیک کرو. وہ یوٹیوبر ہے اور وہ سیلیبریٹیز کے اوپر سرچ کرتا تھا, جو آپ کی بات تھی نا, وہ سیلیبریٹیز جو یوز کرتے ہیں پرائیویٹ جیٹس. اس نے میسی کے اوپر ریسرچ کی تھی. اس نے کہا میسی کو ٹیگ کیا تھا ایک ٹویٹ کے اندر, پورے سال میں آپ نے 72 فلائٹس لی ہیں اپنے پرائیویٹ جیٹ کے اوپر, اور اس کا جو CO2 ایمیشنز ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا, وہ 150 سال تک اگر فرانس کے اندر گاڑیاں چلیں تو اتنا بنتا ہے. اچھا, مطلب اس نے بیٹھ کے اتنی ریسرچ کی ہے اس بندے کے بارے میں, ان کو صرف جو سے لتریڑنے کے لیے. لیکن بات وہی, آپ اسلام کی بات کر رہے تھے, اسلام میں آپ چلے جاؤ نا تو یہ تو انہوں نے 1-2 مثالیں دی ہیں, بھرا پڑا ہے. اور ابھی بھی جو آپ بتا رہے تھے دبئی لے لیں, آپ جتنی مڈل ایسٹرن کنٹریز لے لیں, وہ جتنی بھی اپنی بیسز ہیں نا وہ اسلام سے ہی جوڑی ہیں انہوں نے. جس کی مثال LGBT کی ہے, سب سے بڑی مثال. وہ جو مرضی کر لیں وہاں پہ مجھے نہیں لگتا وہ ہونے دیں گے, اس وجہ سے کہ جو آپ کے پاس ایک گائیڈنس ہے جو قرآن ہے, آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کبھی بہک نہیں سکتے نا. مجھے ایک لڑکا ملا کل, وہ مجھے کہتا ہے یار سنا رہا ہو کہ میں آئی ایم دا چوزن ون, اور جو ہے نا مجھے اپنا اللہ نے چنا ہے, اور ہم نے جو ہے نا آ کے شیطان کا خاتمہ کرنا. میں کہا تو ہے کون بھائی؟ میں کہا ہے کون؟ کہتا ہم وہاں سے ہیں, اسرائیل سے نا. میں کہا جیو ہے؟ کہتا نہیں جیو نہیں, وہ بھی فارغ ہیں, ہندو بھی فارغ ہیں, سکھ بھی فارغ ہیں. سوری ٹو سے بردر, مسلمان بھی جو ہے نا کوئی اتنے خاص نہیں ہے. تو میں کہا بھائی تو کس کو فالو کرتا ہے؟ کہتا ہے کنگ جیمس کو, جو کہ کرسچن بک ہے. ٹھیک, کہتا ہے کرسچن نہیں ہوں میں لیکن فالو وہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے کہ میں نے کہا اچھا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ جتنی بکس ہیں نا ساری مین میڈ ہیں. تو میں کہا کنگ جیمس کون تھا؟ وہ اپنی ہی تھیوری بتائی جا رہا اور سوچ ہی رہا اس بارے میں, اس پہ میرے سے بحث ہی جائے. نہیں اس نے جو ہے اس میں ایسے لکھا. میں کہا لکھی کس نے ہے بھائی؟ کہتا جتنی بھی ریلیجیس بک ہیں وہ ساری جو ہے کسی بندے نے لکھی ہوئی ہیں. میں نے کہا نہیں لکھی ہوئی ہے نا بھائی, تو ریسرچ تو اپنی ٹھیک کر. پھر کہتا ہے انڈیا کے اندر جو مسلمان عرب آئے تھے انہوں نے فورس کیا تھا. میں کہا تجھے اسپینش ایکوزیشن کا پتہ, وہاں پہ جا کے فورس کر کے انہوں نے کرسچینٹی پھیلائی تھی. تو مجھے کوئی ریفرنس دے, کوئی ایویڈنس دے جو تو بات کر رہا ہے کہ عرب گئے تھے انڈیا کے اندر. اچھا اس نے گوگل کھولا, گوگل کے اندر پتہ کہ لکھا, پڑھ رہا ہے میرے سامنے کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کو ایکسپیل کیا گیا تھا انڈیا سے نا. تو محمد بن قاسم نے آ کے دوبارہ وہاں پہ جنگ کی تھی اور پھر وہاں پہ جو ہے نا آباد ہو گئے تھے مسلمان. میں نے کہا اس کے اندر فورس کہاں پہ, یہ بتا پہلی بات. اور یہ تو مطلب ادروائز بتا رہا ہے نا, جو تو مجھے بول رہا ہے کہ مسلمانوں نے آگے وہاں پہ فورس کیا ہے, تو لکھا ہے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا وہاں سے. نہ نام ٹیلنگ کیوں بتا. میں کہا تو ہے کون بھائی, تو پہلے یہ تو بتا, تیری بات مانوں میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی
آپ چاہے جو ہیں، چاہے آپ کرسچن ہیں یا چاہے آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو جب تک آپ اپنے دین سے جوڑ کے رکھیں گے نا، کیونکہ کسی بھی مذہب میں آپ کو ایک سیٹ آف رولس تو دیے ہوئے ہیں نا. آپ نے شراب، آپ کو پتہ ہے دنیا کے ہر مذہب میں حرام ہے، شراب اور سود دونوں حرام ہے، ٹھیک ہے نا. تو دنیا 40 کے اوپر رہی ہے، پہلی بات. دوسری بات جو آپ کر رہے تھے کہ اگر ان کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیں گے آپ، تو انہوں نے کیا آپ کی حفاظت کرنی ہے یار. ان کے لیے رولز اپنے علیحدہ رولز ہیں اور غریبوں کے لیے علیحدہ رولز ہیں. یہ جو ابھی یہ ٹائٹینک کا ہوا اوشین گیٹ کا، ٹھیک ہے نا، ہر بندے نے فوکس کیا ہوا ہے جناب، 5 بندے مر گئے. کیوں فوکس کیا ہوا ہے؟ پیسے والے ہیں نا. $250,000 کی ٹکٹ تھی آن ایوریج، جو کہ 2-3 بندوں نے بھری بھی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے 3-4 دن پہلے 500 بندہ اور بھی مرا ہے، جو بیچارہ وہاں سے صرف غربت کی وجہ سے یا ان کے ملک میں کوئی جنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے ملک چھوڑ کے ادھر آ رہے تھے ایک بہتر زندگی کے لیے. میڈیا نے کوریج دیا اس کو؟ نہیں دی. لیکن ادھر امیر آدمی مر گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں یار، چلے گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کرے مل جائے. نہیں ملے. 3-4 دن آپ نے سرچ کیا ہے بھائی، وہ اپنا کینیڈا کے ساتھ جوائنٹ آپریشن ہو رہا ہے، کتنے پیسے ملٹری والے لگا رہے ہیں اور سوری نیوی والے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈھونڈنے کے لیے. جو 500 بندہ مر گیا یار، ان کی زندگی میٹر نہیں کرتی یار آپ کے لیے. لیکن اسلام جو ہے اس چیز سے آپ کو آزاد کرتا ہے. جیسے بتا رہے تھے امیر اور غریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون سی ہستی ہو سکتی ہے دنیا میں جو عظیم ترین ہو؟ لیکن وہ زمین پہ بیٹھ کے اپنے صحابہ سے کھانا کھا رہے ہیں. خالی وہی نہیں، پھر انہوں نے لوگوں نے کہتے ہیں نا بھائی یو لیڈ ود ایگزامپل، ٹھیک ہے نا، لیڈ ود ایگزامپل. تو انہوں نے کر کے دکھایا نا. یہ تو نہیں کہا کہ میں 2 جہاں کے سردار ہوں تو جناب میں آپ سے اوپر رہوں گا اور سارے آ کے مجھے رپورٹ کریں. آپ نے غزوات میں بھی حصہ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کھانا بھی کھایا زمین کے اوپر. اگر ان کے پاس سونے کے لیے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیڈ پہ نہیں سو رہے تھے، زمین پہ ہی سوتے تھے. حضرت عمر آ کے دیکھ کے رو رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مطلب چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. کیونکہ نہیں، میں اس دنیا میں ہر بندے نے جانا بھائی، لے کے تو کسی نے کچھ نہیں جانا ساتھ میں نا. انہوں نے کہا غریب آیا تھا اور غریب ہی چلا جاؤں گا، اور قیامت کے دن کس کے ساتھ ملوں گا؟ قوم کے غریبوں کے ساتھ. اب ذرا اس بات کو سائیکولوجیکلی سمجھیں. اگر امیر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب نے تانا دینا تھا قیامت کے دن، یا رسول اللہ آپ نے تو یاشی کی نا، آپ کے پاس تو سب کچھ تھا، تو آپ تو کہہ سکتے تھے ہمارے پاس تو نہیں تھا. کوئی بھی دنیا کے اندر ابھی کو بندہ پروو کر دے کوئی ایسا غریب ہو جس نے 40 دن کھانا نہ کھایا ہو. چیلنج ہے گارنٹیڈ. افریقہ کے اندر پاورٹی ہے، وہاں پہ بھی اتنا بھوکا کوئی نہیں رہتا کہ 40 دن کوئی ایڈ نہ پہنچے. آپ نے کر کے دکھایا نا. اور کیپیسٹی اتنی، ابیلٹی اتنی کہ وجہ کائنات، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کو نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات ہی نہ بناتا. اور اس کے بعد فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم کریں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ حکم کریں، یہ سارے پہاڑ آپ کے ارد گرد سونا بن کے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. بہت کا پہاڑ. یعنی ابیلٹی یہ ہے. اور چوز انہوں نے خود یہ کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے چوز وہ کر سکتے تھے، چوز انہوں نے اس لیے کیا کہ میری آنے والی جو نسلیں ہیں، جو امت ہے، اس کے اندر ایک رہے گا، ایک ان کے لیے ایک سٹوری رہے گی کہ یہ دیکھو اگر ان کے ساتھ ایسے ہوا. جس طرح آج کل یار بڑا، کل پرسوں بھی میں سن رہا تھا، ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ہیپینس کو نا لوگوں نے بڑا گول بنایا ہوا ہے. ہیپینس کے پیچھے ہر کوئی بھاگ رہا ہے. اب ہیپینس کے پیچھے جب آپ بھاگتے ہو نا تو پھر آپ یہ پیسہ، غلط چیزیں کرنا، شراب، یہ سب پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کیونکہ آپ کے مطابق ٹیمپریری ہیپینس بھی پھر ایک بڑی چیز ہے نا، تو آپ اس کو پھر فالو کرتے ہو، چاہے وہ لیگل ہے چاہے لیگل ہے. تو وہ کہتا آپ انبیاء کی اپنی ساری قربانیاں دیکھو نا. جس طرح کہ اب عید آئی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہر جگہ ظاہری باتیں چل رہا تھا. تو اتنا دین تازہ ہونا یار سن کے کہ ان کے اوپر جو اللہ نے آزمائشیں دی انہیں، وہ کہتے ہیں بہت، یعنی ایسے نبی کم ہی آئے ہیں جن کے اوپر ایسی. تاریخ میں فرما رہے تھے کہ 2 موقع ایسے تھے جس پہ فرشتے جو آسمان کے ہیں وہ روئے تھے. یعنی ان کو یہ دیکھ کے، یعنی ان کی بھی ایک طرح سے ہو گئی تھی کہ یہ اس کے بعد اب کیا ہے. اور ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑے تھے تب، اور دوسرا جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلنے لگی تھی نا، یہ 2 موقع ایسے تھے کہ انہوں نے کہا بھائی یہ بات، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو ایسے نہیں بنایا، کہ اللہ نے انسان کو ایسا امتحان میں ڈالا کہ فرشتے بھی، کیونکہ انسان فرشتوں سے بھی اوپر ہے، تو فرشتے بھی وہاں پہ دانگ رہ گئے کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں، کہ یہ اللہ نے انہیں کیا کہا ہے. لیکن وہ مضبوطی سے اس پہ تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. تو وہ سارا جو قربانیوں کا واقعہ ہے، پہلے ان کو آگ میں پھینکنا، وہاں سے پھر اس کے بعد ان کے اولاد نہ ہونا پہلی بیوی سے، پھر دوسری ایک بادشاہ کی عورت کی ساتھ شادی کرنا، پھر 92 یا پتہ نہیں 82 عمر میں جا کے اولاد ہونا، پھر اس بچے سے اتنی محبت، کچھ مہینے کا بچہ، اور اسے بولنا کہ تم ایک میدان میں جا کے وہاں پہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اور چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان کو حکم ہوا تو انہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اور بیوی جو حضرت حاجرہ ہیں وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں 3 میل
کہ ہوا کیا ہے, جہاں کا رہے ہو. لیکن بعد میں 3 میل جا کے انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے تو نہیں حکم دیا, ایسا کوئی تو نہیں ہے, ان کو ہوا تھوڑا شک, تو انہوں نے ایسے پیچھے مڑ کے تعلیم صاحب فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایسے اشارہ ایسے کیا کہ میں بول نہیں سکتا, تو کہتے پھر ایک نئی حاجرہ نے جنم لیا. وہاں سے پھر انہوں نے واپس پلٹی, انہوں نے کہا پھر اب یہ جو قربانی ہے ضائع نہیں جائے گی. پھر اللہ نے سب کر کے دکھایا, فرشتے آئے, پر مارا, آج تک وہ پانی ختم نہیں ہوا, نہ قیامت تک ہوگا. اور جتنے دنیا کے سائنسدان جا کے پریشان ہو گئے کہ پانی آ کہاں سے رہا, وہ کہتے ہیں وہ موٹر چلتی ہے جو کھینچتی ہے پانی, تو وہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے موٹر, کیونکہ انہوں نے کہا تھا زمزم رک جا. تو وہ آج بھی جب موٹر بند ہوتی ہے تو پانی کا کچھ پتہ نہیں ہے پیچھے کہاں سے آ رہا ہے. یعنی جتنا مرضی وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر لیں, دیر از نو سورس آف دیٹ واٹر, اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور اس پانی میں اللہ نے ہر قسم کی شفا رکھی. اور شروع کہاں سے ہوا تھا؟ قربانی سے. تو یہ چیزیں, یہ جو جتنی انبیاء کی قربانی ہے نا, اس کا جتنا تذکرہ ہوتا رہے بڑوں میں بھی چھوٹوں میں بھی, وہ آپ کو آج کی دنیا میں اتنا ہیلپ فل ہے, کیونکہ آج کی دنیا از آل اباؤٹ رننگ آفٹر سکسیس, رننگ آفٹر ہیپینس, رننگ آفٹر منی. تو جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہو نا, اور اس کو بار بار ریمائنڈ کرتے ہو اپنی اولاد کے سامنے, جیسا ہم لوگ اب سارے ماشاء اللہ بچوں والے ہیں اور ارد گرد بھی, تو اس سے آپ کو کم از کم یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یار یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہے. یار آپ قربانی دیکھ لیں, قربانی کی اگزامپل ایک اور لے لیں, یا ایک جو ہے نا ایک اور سکسیس کی, مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب منگول کا سارا دور تھا. منگولی جو تھے سارے آپ کے مسلمانوں کو تو انہوں نے بہت قتل و غارت کی, جتنا مسلمانوں کو مارا نا منگولیوں نے اتنا کسی نے نہیں مارا جتنا نقصان انہوں نے دیا. تو اب اسی دوران نا ایک اس وقت کا کوئی گورنر تھا, جو اس وقت کا کنگ تھا, اس کا بیٹا تھا, ایسے کچھ تھا, میرے خیال سے اس کا نام ہلوگو تھا. تو وہ شکار پہ نکلا اپنی جو ہے اس کی دوستوں کے ساتھ, اور اس کے ساتھ شکاری کتے بھی تھے. تو وہ ویسے ہی جنگل میں جا رہا تھا نا, تو ادھر اس کو کوئی ایسے ہی مسلمان نظر آیا, تو اس نے بولا چلو یار اس کی نا تھوڑی سی ہم لوگ ٹانگ کھینچتے ہیں کہ مذاق میں. تو اس کے پاس گئے, تو اس نے نا اس کو روکا, وہ کہتے ہیں تو کون ہے, انہوں نے ان کا نام میں بھول گیا, کہتے میں یہ ہوں. اچھا, تو اس کو مذاق کہتے ہیں یہ کتا تجھ سے بہتر ہے یا تو کتے سے بہتر ہے, ان کی بےعزتی کرنے کے لیے. تو انہوں نے بولا یار اگر یہ کتا جنت میں چلے جائے تو یہ مجھ سے بہتر ہے, اور اگر میں جنت میں چلے جاؤں تو میں کتے سے بہتر ہوں. اس نے یہ سنا ہی ہے, تو اس کا ایک دم سے اس کا انٹرسٹ بڑھ گیا کہ بھائی یار اس نے کیا بات کر دی. تو اس نے پھر اسے بیٹھ کے اس کو دعوت دی, تو وہ کنونس ہو گیا. کہتا ہے یار دیکھ میں کنونس ہو گیا ہوں, لیکن میں ابھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں ابھی کنگ نہیں ہوں. تو میرے پاس آنا, اور میں آ کے نا پھر میں جو ہے نا میں شہادت لوں گا, اور میں پھر مسلمان بن جاؤں گا آفیشیلی. تو میں خیر وہ جاتے رہے, ان سے ملاقات نہیں ہوئی. تو ایونچولی اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ وہ جو تھے نا کنگ, وہ جو ہلوگو تھا وہ مسلمان ہو گیا, اور منگولیوں کے جو پیلس سے پہلی دفعہ اذانوں کی آوازیں سنائی دی. تو یہ ایک تھا, دیکھیں ایک آپ کو قربانی ہوتی ہے, اور ایک آپ کو تھوڑی جرت بھی چاہیے, اور آپ کو حکمت بھی چاہیے کہ اتنا. یعنی آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں, منگولیوں کا یہ حال تھا, اتنی دہشت تھی مسلمانوں میں کہ ان کی عورتیں جو تھیں نا, وہ اگر کہتی تھی نا 10 مسلمان مرد کو, وہ کہتی تھی تم یہاں کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے, میں نے تم نے قتل کرنا ہے. اور کہتی ہے کہ میرے, اور یہ ریکارڈڈ ہے کہ بھائی میں نے قتل کرنا ہے تمہارا, میں اپنی تلوار گھر بھول آئی ہوں, میں تلوار لے کر آتی ہوں, تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. کوئی نہیں ہلتا تھا, ضرورت تھی نا. تو وہ اتنا دہشت تھا منگولیوں کا کہ وہ بس وہ ہلتے ہی نہیں تھے, وہ آ کے وہ قتل بھی کرتے, ایسے جیسے نہیں ہوتا مرغیوں کو کاٹ رہے ہیں ویسے کاٹتے تھے. تو بات وہی آ گئی کہ اسلام کو آپ نے ریفرنس پوائنٹ بنانا ہے, ٹھیک ہے, اور اسلام سے ہی آپ کو جرت بھی ملے گی, اور ایسے بھرپور جیسا آپ نے بولا واقعہ بہت ملیں گے. تو آپ کی ایمان کی جو کیٹیگریز ہیں وہ جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی ہیں, وہ یہی ہے نا. سب سے پہلے ہاتھ سے روکو, اگر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر زبان سے, اور بالکل کمزور درجہ ایمان کا. یعنی یہ ایمان ہے, یہ کوئی 3rd 4th 5th آپشن نہیں ہے. یہ ایمان ہے کہ آپ ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, بالکل کمزور آخری درجہ ہے کہ آپ دل میں برا چاہو. تو اب ہم جہاں سے بھی شروع کریں, ابھی فی الحال چلو اگر نیچے سے بھی شروع کریں, دل میں برا چاہیں, لیکن اس کی اویئرنیس جتنی ہو سکتی ہے انفارمیشن حاصل کریں. اس کے بعد آپ زبان سے بولو جتنی بھی ہو سکتا ہے, چاہے اپنی کمیونٹی میں ہے, چاہے وہ زیادہ جتنی کمیونٹی میں اتنا اچھا ہے.
اور اگر جب وقت آئے تو جو ہے وہ آپ کی جرت اور اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ ہاتھ سے بھی چیزوں کو. بات وہیں سے شروع ہوئی تھی نا جب آپ نے وہ بولا تھا کہ سارے LGBT والے کوئر والے نکلے ہوئے ہیں, جرت ہی ہے نا ان میں کہ باہر آ گئے, نیو یارک کی شہروں میں سڑکوں پہ آ گئے, کبھی ہم آپ کے بچوں کے پیچھے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کھلا بول رہے, کھلا چیلنج دے رہے ہیں. تو پھر ہمارا بھی یہی میسج ہے کہ ہم بھی آپ کے بچے, ہمارے بھی بچے آپ کے پیچھے ہی پڑیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کے بچے تھوڑے سے ہی ہیں, ان کے ویسے تو بچے ہیں ہی نہیں, ان کو سپورٹ مل رہی ہے نا, ان کا بیک اپ ہے, اس لیے اتنے اسٹرانگ ہوئے ہیں نا. ان کی کوانٹٹی اتنی زیادہ نہیں ہے, ہاں ہیں وہ مائنورٹی میں, لیکن کیونکہ شیطان ان کے ساتھ اتنا زبردست قسم کا اس کا ساتھ ہے نا کہ وہ اپیئر ٹو بی اسٹرانگ, لیکن ہے نہیں وہ اسٹرانگ. لوگ کئی دفعہ دیکھ کے نا ٹی وی بندہ نکلا, وہ بندے کوئی نہیں ہوتے, وہ آپس میں لڑے ہوتے ہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا جو نیو یارک والی تھی نا, اس میں وہ آپس میں لڑ پڑے. وہ آ رہے ہیں ادھر سے LGBT وی آر کمنگ, یہ وہ آگے وہ آئل والے نہیں ہے جو آئل پروٹیسٹ والے, وہ آگے بھائی چپکا کے اپنے آپ کو سڑک پہ گلو سے بیٹھ گئے. وہ کہتا ہے کہ وہ جو LGBT والے جس ٹرک پہ آ رہے تھے نا, جو ٹرکس پہ آ رہے تھے, ان کے اوپر ایڈورٹائز ہوا تھا یونائٹیڈ ایئر لائنس. اچھا, تو وہ یونائٹیڈ ایئر لائنس ور دیئر اسپانسر کہ تم یہ جاؤ ہم تمہیں اسپانسر کریں گے. کیونکہ بات یہ نا جو یہ ایجنڈا ہے اس کے پیچھے تو بڑی کمپنیز ہی ہیں نا جو اسپانسر کرتی ہیں. جیسا میوزک انڈسٹری ہے ساری کی ساری, فلم انڈسٹری ہے ساری کی ساری, ایون کہ اب تو بالی ووڈ پہنچ رہا ہے, اللہ معاف کرے, اب انقریب ہے کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاکستانی جو بھی آپ کا میں کچھ ڈرامے کچھ موویز ادھر کچھ بن رہے ہیں پاکستان میں بھی بنی, تو وہ اس پہ لکھا ہوا تھا یونائٹیڈ ایئر لائنس. تو وہ بندہ کہتا ہے یہ تو وہ ہے ایئر لائن ہے, تو یہ تو CO2 ایمیشن بہت چھوڑتے ہیں. وہ آگے چپک کے بیٹھ گیا, پولیس آئی ہے, اس نے بڑی مشکل سے اتارا ہے اسے گلو. واقعی چپک گیا, ہاں چپک گیا بھائی, گلو لگا لیتے ہیں 5-6 بیٹھ گئے آگے. یہ پتا بھی ٹیسٹ میچ جو انگلینڈ کا ہو رہا ہے اس میں بھی آگے تھے, دیکھا نہیں میں نے نہیں دیکھا گراؤنڈ میں آگے تھے. کیونکہ ان بیوقوفوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ جو ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں وہ بھی سارے پرائیویٹ جیٹس پہ ٹریول کرتے ہیں. اور دوسرا انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو CO2 ایمیشنز ہیں ان کا تعلق اتنا ان گاڑیوں شاڑیوں سے نہیں ہے جتنا آپ الیکٹرک گاڑی بھی تو پیچھے سے بجلی سے چارج کر رہے ہو نا. اس کے بعد کل میں سن رہا تھا ایک نئی اسٹیٹسٹکس کہ آپ کی جو بریکس ہے نا, بریکس کہتا بریکس کے بعد تو کوئی گاڑی نہیں ہے نا, بریکس کے علاوہ تو کوئی گاڑی نہیں ہے. کہتا جو بریک شو ہوتا ہے نا آپ کا, جو بریک پیڈ, وہ جو بریک ڈسک کو پکڑتا ہے نا روکنے کے لیے, تو وہ جو جس مٹیریل کا وہ بنا ہوا ہے نا وہ رگڑ کھاتا ہے. اب ہوتا ہی ہے آپ اکثر ہائی وے پہ چلاؤ نا گاڑی, تو آپ گہرا کے اپنے ویلز دیکھو تو کالے ہوتے ہیں, تو پھر آپ اس پہ ایسے کر کے ہاتھ کرتے ہو تو وہ کالا اترتا ہے کچھ مٹیریل, وہ پیڈ ہوتا ہے. تو وہ پیڈ جب اس کے ساتھ رگڑتا ہے تو وہ جو اس کے فیومز بنتے ہیں نا وہاں پہ گرم گرم, وہ بھی ہوا میں جاتے ہیں, بریک ڈسٹ. تو کہتا ہے وہ بھی نقصان دہ ہے CO2 میں. تو کہتا ہے یہ تو ساری دنیا میں پاگل بنایا ہوا, یہ کر لو وہ کر لو, جو ان کا دل چاہتا ہے کہ گڈیاں چھاڑ دو, گڈیاں لے لو, گڈیاں چھاڑ دو, گڈیاں لے لو. لوگ بھی پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں, کوئی عقل نہیں استعمال کرنی. ایونچولی دے وانٹ کنٹرول, یہ مین چیز ہے. الیکٹرک گاڑی ایسے کنٹرول ہوتی ہے. وہ پاکستان میں کسی نے ٹیسلا لیا, وہ کہتا ہے یہ دیکھو, اچھا بڑے دکھا رہے, یہ دیکھیں نہیں میں اپڈیٹ کرتا ہوں اس کو, وائی فائی سے کنیکٹ کیا, اس کو اپڈیٹ کیا, کہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں بیٹھے بیٹھے اپڈیٹ ہو گئی امریکہ سے. اور میں کہوں بٹے ہو رہے ہوتے ہی بڑے تمہارے تیری گڈی روک جائے گی, بچوں کے ساتھ بیچ میں بیٹھے ہو رہے نکل لیتا ہوں, اس کو دکھا بھی نہیں لگتا. کرنا ہی چاہ رہے ہیں نا, کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کنٹرول ہی ہے نا ایونچولی کہ ہم نہ نکلنے دیں. ابھی آکسفورڈ میں اس دن پڑھا تھا نیوز میں کہ انہوں نے ایمیشنز وائز وہ بنا دیا ہے, سوری زونز بنا دیے ہیں کہ یہ اس زون کی گاڑیاں اس دن ٹریول کریں گی, اس زون کی گاڑیاں اس دن ٹریول کریں گی. تو آپ کو انہوں نے بین لگا دیا کہ اگر آپ فرض کرو برمنگھم کے لحاظ سے اگر آپ اسمال ایتھ میں رہتے ہو تو یو کانٹ گو ٹو B66 اور whatever, نارتھ میں نہیں جا سکتے, آپ نارتھ میں نہیں جا سکتے. آپ کو پتہ لگ گیا, یہ صرف آکسفورڈ میں بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ اب یہ سارے شہروں میں ہوگا. لیڈز میں بھی انسٹال. اچھا ہفتے میں ایک دن نکلے گی, دوسرے دن نہیں نکلے گی. اور اگر آپ نے نکلنا ہے تو آپ کو گورنمنٹ ویب سائٹ پہ جا کے پرمٹ اپلائی کرنا پڑے گا سرٹن ٹائمس, مطلب پیسے پے کرنے پڑیں گے. پیسے نہیں, آپ انہیں ریزن بتائیں گے کہ جانا کیوں چاہ رہے ہیں. لیٹس سے کہ آپ ساؤتھ میں رہتے ہیں, آپ کی فیملی نارتھ میں ہے اور آپ کا دن نہیں آج نکلنے کا, ویسے تو آپ نکلتے بارش میں ہی ہیں. اچھا یہ کہنا ضروری تھا اگر لوگوں کو پتہ لگے نا. اچھا تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, ان کو جا کے ریکویسٹ کریں گے کہ ایون دو آج سن ہے, میں جانا چاہ رہا ہوں باہر, تو مجھے جانے دیا جائے. پوچھیں گے جانا کیوں چاہ رہے ہیں جناب, میری کوئی خالہ کی یا مامی کی طبیعت خراب ہے. وجہ کیا ہے؟ کنٹرول ہوتے لیکن اس پہ چارجز بھی ہیں, اس کی چارجز ہوں گی نا اگر آپ بغیر بتائے جائیں گے تو. یار دیکھو فائن بن گیا نا بغیر بتائے, وہ فائن تو ہے ہی ہے, لیکن اس بات کے ساتھ اس کو ختم کریں گے کہ وہ جو ہے وہ مین چیز ان کو یہ ہے کہ ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ مان رہے ہو,
اگر آپ پروٹیسٹ کرو گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا یار رہتے یہ زندہ ہے ابھی تو ہم زندہ ہے, وہ اسی فلم میں ہے نا. تو جب آپ کہو گے نہیں سر آپ کووڈ آیا ہم ماسک پہنیں گے, ہم ٹیکے لگائیں 5-6 ٹھوک دیں, پیچھے بھی ٹھوک دیں آگے بھی ٹھوک دیں, تو وہ ان کو پتہ ہے یار یہ تو اتنے اوبیڈینٹ لوگ ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کی پلس کو ریڈ کرتے ہیں ہر کچھ عرصے بعد نا. اب جیسا مسلمانوں میں یہ جو کارٹون شارٹون بناتے ہیں نا بیوقوف لوگ, یہ لوگ کہتے ہیں ان کا کوئی تعلق, یہ تو یار مردہ لوگ ہیں, ان کا نہ دین میں نہ مذہب میں کسی میں کوئی آئی نہیں. کہتا وہ صرف ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ذرا مسلمانوں کی پلس چیک کرو کہ کتنا ابھرتے ہیں. اب یہ جو فرانس میں ہوا ہے ان کی ہاتھوں میں آ گئی ہے 47,000 صرف ایک انہوں نے بیج نکالا ہے پیرس میں پولیس کا کہ جاؤ جا کے سنبھالو انہیں. تو وہ انہیں پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ تو مسلمان تو ابھی زندہ ہے. اسی یار آج کل اتنی اسلامک کنورژن ہو رہی ہے نا, آپ دیکھو گے نا سوشل میڈیا پہ آپ دھنگ رہ جاؤ گے. ابھی ریسنٹلی کوئی آئرش کوئی سنگر ہے بہت بڑی, وہ بالڈ ہے پتہ نہیں اس کے ایسے کچھ, وہ اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ اسلام میں آ گئی ہے. حالانکہ وہ بڑی سپورٹر تھی یہ LGBT یہ رینبو شینبو یہ وہ نا, وہ آ گئی ہے. وہ کہتی ہے جب میں نے قرآن کو ریڈ کیا اور سمجھا تو مجھے پتہ لگا یہ تو سب چیزیں وہ کنفرم کرتا ہے جو سارے ریلیجنس کرتے ہیں. تو کہتی ہے یہ تو میرا مسئلہ ہی آسان ہو گیا. وہ کیا اس پہ آئی ہوئی تھی وہ PS مارگن پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے شروع سے سنا ہے نا کہ اسلام کی جو رسی ہے نا اس کو, یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کو اللہ نے سیدھا بول دیا کہ آپ جب تک اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے نا تو آپ تسلی میں رہو, پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو ہم اوور آل کوشش یہ کریں ہم سب اور جتنے ہمارے ارد گرد رہنے والے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بڑا یعنی سیریس لیں کہ اسلام سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. تھوڑا سا ادھر لوگ نظر آتے ہیں جو اسلام سے دور ہیں, وہ بھی آہستہ آہستہ ان کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں, جو کہ صحیح نہیں ہے. اس کا کیا فائدہ پھر نہ 3 کے نہ 13 کے. اور دوسرا یہ ہے کہ آخری پیغام میرا یہ ہے کہ یار اوشن گیٹ کی ٹکٹیں آ رہی ہیں اور اب فری بھیج رہے ہیں. یہ آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں یار چلتے ہیں نا, کیا ہو گیا اوشن گیٹ لے کے آئیں, دونوں ساتھ جانا چاہ رہے ہیں, کیا بات ہے. چلے اوشن گیٹ, کنٹرولر ہمارے 25,000 $2.5 lakh والی وہ مفت دے رہے ہیں. میرے پاس پرانا PS4 کا کنٹرولر پڑا ہوا ہے لیکن آپ کو ہم چارج کر کے دیں گے. اور آکسیجن یار صرف 1 دن کی دینا, گھنٹے کی, کیونکہ 2 گھنٹے سے زیادہ چلی نہیں وہ ویسے بھی. اور ٹوائلٹ رول ضرور لے کے جانا. یار یہ بندہ بہت ضائع کرتا ہے یار. یہ پتہ ہے جو کووڈ میں مسئلہ ہوتا ہے رول مل ہی نہیں سارا میرے تے پا دے, مارو چلو جی ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. کوئی کلوزنگ تھاٹس؟ جی آپ کریں. یار میں ایسے یہی بولوں گا کہ بھائی کلوزنگ ریمارکس یہ کہ دین کو ایز اے ریفرنس پوائنٹ ہمیشہ بنانا چاہیے, اور یہ سوچیں کہ آپ اگر مسلمان پیدا ہوئے ہیں نا, آپ ایک لاٹری لے کے پیدا ہوئے, آپ لاٹری ونر ہیں, ٹھیک ہے. کتنے بلین لوگ ہیں لوگ میں, اس میں سے ہم لوگ شاید کتنے 1/5 میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو باقی کے جو باقی کا حصہ ہے وہ مسلمان نہیں ہے. سو لٹرلی آپ ایک لاٹری کی ٹکٹ, گولڈن ٹکٹ لے کے پیدا ہوئے ہیں. اب اس کا آپ کو فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو آپ نے یوز کرنا ہے. اب جو زیادہ تر جو پیسے ہوتے ہیں, جیسا آپ نے جو جتنا امیر ہوتا ہے وہ اتنا ہی فضول خرچیوں میں لگ جاتا ہے اور وہ ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ڈسٹریکٹ نہ ہوں اور اس لاٹری کی ٹکٹ کو پورا استعمال کریں, کیونکہ آخرت میں نا پوچھ ہوگی تو ہم سے ہی سب سے زیادہ پوچھ ہوگی, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر دوزخ کے بھی جو اگر اس میں بھی لیولز ہیں تو سب سے نیچے لیول منافق جائیں گے, ٹھیک ہے. تو پہلا تو ریمائنڈر میرے لیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم فالو کریں, اور جدھر ہماری لائف میں اپلائی ہوتا ہے ہم لوگ وہاں اپلائی کریں. آپ بتائیں ساجد بھائی. بالکل یار, میں ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہر پل ہر ایک سیکنڈ اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں, یا تو آپ اللہ کے قریب ہوتے ہو, یا اللہ سے دور ہوتے, یا نہ قریب ہوتے یا دور ہوتے. آپ ایسا معمول بنا لو دن کا 24 گھنٹے میں سے ایک آپ ایسا ضرور کرو کہ آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ کسی طریقے سے, وہ گناہ کم کروا کے ہو یا کوئی اچھا کام کر کے ہو, ٹھیک ہے نا. اس کیٹیگری میں آ جاؤ, یا تو آپ کچھ آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ یا کم سے کم دور نہ ہو, ٹھیک ہے. ایسا کام نہ کریں. یہ آپ اگر آپ بنا لو گے کہ دن میں 1 دن میں نے کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ دن بدن آپ اللہ کے قریب ہوگے, دین کو سمجھنے والے ہوگے, اور یہ جتنی بھی فضول کی جو دنیا میں چیزیں ہیں ان سے دور ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. دین کو سمجھو گے, آپ کے لیے بہتر ہے, آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے, ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے, آخرت میں بھی کامیاب ہوگے.
ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز، میں صرف ایک چھوٹی سی چیز ایک ایڈ کروں گا جو میں ریسنٹلی سن رہا تھا، کیونکہ آج کل سوسائٹی جو ہے نا بہت بزی ہے، اور اسپیشلی یہاں پہ لوگ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں 24 گھنٹے کی شفٹیں کر رہے ہیں، پیسہ کیونکہ ہے نہیں، پیچھے سے قرضے لے کے آئے ہوئے ہیں، ایک بڑی عجیب سا کیوٹک سچویشن ہے. تو بزرگ فرما رہے تھے کہ جو نماز ہے نا، نماز یہ تمام مسائل کا حل ہے. جب آپ بیچ میں انٹر ہوگے تو آپ کو پتہ لگے گا. تو وہ فرما رہے تھے کہ یار آج کل کی دنیا میں اور آج کل کے ماحول میں اگر ہمیں سمجھ آتی ہے نا کہ یار آپ سنتیں، فرائض اور نوافل اور تہجدیں یہ ساری چیزیں نہیں پڑھ سکتے، کہ یار کوئی نہ کوئی اس کے پاس آپ کے لاجک ہے، آپ کو شیطان نے پھنسایا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے یار کم از کم فرائض بالکل سوچنے کا چھوڑے بھی نا. 5 آپ کی جو وقت کے نمازوں کے فرائض ہیں کم از کم، ویسے تو اوبیسلی سنتے بھی پڑھیں، نوافل بھی جتنے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں کام پہ ہیں، کہیں ٹریول کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو نماز سے اللہ سے ایک تعلق جو بنتا ہے نا وہ بنا کے رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ کے وعدے ہیں کہ آپ کے جتنے مسائل جو پیرنٹلی آپ کو نظر آتے ہیں نا، انکلوڈنگ یہ جو لوگ آپ کے فیس آف آ گئے ہیں اب سامنے کہ جی ہم آپ کے بچوں کو یہ کریں گے وہ کریں گے، اس میں بھی اللہ کی انشاءاللہ غیبی مدد آئے گی. اس پہ ایک اور بات میں ایڈ کروں گا، نماز کے ساتھ دعا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں پہ بھی ہو نا، بیٹھے بیٹھائے بے شک ہاتھ اٹھا کے یا دل میں آپ دعا اللہ سے جو نا، یہ تعلق بڑا آپ کو مضبوط کرتی ہے اور آپ موزے ہوتے ہوئے دیکھو گے انشاءاللہ. جی فرقان بھائی. جی جو مسلمان ہیں نا، جو پیدا ہو گئے ہیں لاٹری ٹکٹ کے ساتھ، ان کے لیے ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو جہالت ہے نا، وہ صرف نہ جاننے کو نہیں کہتے، غلط جاننے کو بھی جہالت ہی کہتے ہیں، اگنورنس. آپ اگر گھوڑے کو اونٹ کہیں گے تو لوگ کہیں گے جاہل ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو پہلے تو کوشچننگ کریں نا، ہر چیز پہ کوشچن کریں. اور اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ نے ڈیسیجن بنانا ہے وہ آپ کا انفارم ڈیسیجن ہو. آپ اس کے اوپر پہلے سوال کریں کہ یہ ہے تو کیوں ہے، پھر اس کا جواب ڈھونڈا جائے. تو آپ کو ایک شورٹی بھی ہوگی کہ ہاں یار اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں، اس میں مجھے کیا ملے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو نان مسلم لسنرز ہمیں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کا جو بھی پری کنسیو آئیڈیاز ہیں اسلام کے بارے میں، یا جو بھی آپ کے نوشنز ہیں یا پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ کے آپ صرف ایک قرآن پڑھیں اور اس کے اندر دیکھیں کہ اگر وہ سینس بنتی ہے آپ کے لیے یا نہیں بنتی. کیونکہ ایک چیز ہے کہ اگر میں انڈیا میں نہیں گیا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار سارے ہندو ایسے ہی ہیں، یا میں یہ اپنا جو انسان ہے ایک آئیڈیا نہیں بنا سکتا، ایک پکچر نہیں بنا سکتا کہ اگر ٹی وی میں مجھے انڈیا کا یہ دیا جا رہا ہے، امیج جو بھی دیا جا رہا ہے، تو میں کہوں یار سارے انڈینس ہی ایسے ہیں. اس کے لیے ہے کہ میں اس کو سائڈ پہ رکھ کے انڈیا میں جا کے دیکھوں گا نا، وہ ایکسپیرینس کروں گا خود. تو انشاءاللہ اگر آپ ایکسپیرینس کریں گے تو آپ جتنے بھی سیلیبریٹیز زیادہ تر مسلمان کیوں ہو رہے ہیں، کیوں اسلام رائز کے اوپر ہے، کیونکہ سینس بنتی ہے اس کی. تو آپ ایک جو انسان ہے نا، اس کو ایک نیوٹرل بندے کی حیثیت سے یا بندی کی حیثیت سے آپ اس کو دیکھیں، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد انفارم ڈیسیجن بنائیں. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں آج کی، اور آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ حافظ.